السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لے کر آئی ہوں سائرہ یامین راؤ کا اس طور سے تجھے چاہا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا، مگر آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر اس طور سے تجھے چاہا۔ جب سے پارو کا فون آیا تھا اس کی جان پر بن آئی تھی۔ ایک تو اسے بازار جانے سے شدید وحشت ہوتی تھی، رش، بھیڑ، دکانداروں سے مول تول پر جھگڑے، پسند ناپسند کا حصول۔ وہ اس قدر تردد اور مشقت کرنے کے بجائے دوسرے کی لائی ہوئی چیز پر صبر شکر کر لیتی تھی۔ ویسے بھی اسے بہت کم بازار جانے کو کہا جاتا تھا، اپنی پسند سے تو کوئی چیز کبھی لی ہی نہیں تھی۔ شبانہ چچی جان جو کچھ لے آتی تھی آمنا صدقنا کہہ کر قبول کر لیتی تھی، اور اب تو موئز بھی ساتھ ہوں گے، بلکہ انہی کی فرمائش پر تو پارو نے اسے فون کیا تھا۔ میں کیا کروں گی بازار جا کر، اور موئز کے ساتھ؟ نہیں، میں نہیں جا سکتی، تم منع کر دو۔ پریشانی کے ساتھ ساتھ ایک حجاب بھی تھا، ابھی ہفتہ پہلے ہی تو موئز کے نام کی انگوٹھی پہنی تھی۔ پاگل بے وقوف، بازار سے تمہیں کچھ نہیں لینا، موئز منگنی کا گفٹ تمہاری پسند سے تمہیں گفٹ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میں عزوہ کو لے آؤں گی، اب تم 5 بجے تیار رہنا۔ اکیلی؟ وہ حیرت سے چیخی۔ اس کی معصومیت پر پارو کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ نہیں، گھر والوں بلکہ اڑوس پڑوس سے بھی جس قدر ممکن ہو لوگوں کو اکٹھا کر لو۔ میں اکیلی ان کے ساتھ جاؤں گی؟ نہ بابا، مجھے شرم آتی ہے۔ چچی جان، دادو، عزیر سب کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہیں گے، دادو سے اجازت میں لے چکی ہوں، عزیر بڑا نہیں، اسے پوچھنے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اسے ڈانٹا اور اس کی ساری تعویلوں اور بہانوں کے باوجود اسے راضی کر لیا۔ ویسے تو کباب میں ہڈی بننا مجھے پسند نہیں ہے، مگر تمہاری خاطر تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، حالانکہ یہ خاصی معیوب بات لگتی ہے۔ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، دل کا حال سنانے کو، اور میں بیچ میں۔ بس کوئی معیوب نہیں، کو تم میرے ساتھ چل رہی ہو، مجھے تسلی رہے گی۔ دوسروں کو اہمیت دینا اور خود کو پیچھے رکھنا اس کی پرانی عادت تھی۔ ہاں، تمہیں تسلی رہے گی، اور وہ معیز بے چین رہے گا، گالیاں دے گا، نہ جانے کیا کیا باتیں ہیں جو وہ تم سے کرنا چاہتا ہے۔ بس جو بھی ہو، تم ضرور آؤ گی، ضرور۔ فون رکھنے سے قبل اس نے ایک بار پھر تاکید کی تو وہ ہنستے ہوئے اچھا کہہ کر فون بند کر گئی۔ ازوا، سوئی نہیں ہو تم؟ دادو اور اس کا کمرہ مشترکہ تھا، دوپہر میں 1 گھنٹہ سونا اس کی روٹین میں شامل تھا۔ گرمی کی طویل دوپہروں میں سب اپنے اپنے کمروں میں ہوتے تھے، وہ دادو کے ساتھ لگی رہتی تھی، باتیں کرتی، ان کے کام نپٹاتی۔ سلائی کڑھائی میں انہوں نے طاق کر دیا تھا۔ چچی شبانہ پارو کے لیے دوپٹے اور سوٹ سیتی، کروشیے کی بیلیں، بیڈ کشن، بیڈ شیٹس جو دادو نے اس کے جہیز کے لیے سنبھال رکھے تھے۔ پارو کا فون آیا تھا، شام کو جلدی اٹھ جانا۔ اسے لب دانتوں تلے دبایا، دل بے اختیار دھڑکا۔ بغور انہیں دیکھا۔ جی، مگر دادو، میں موئز کے ساتھ؟ چچا میاں ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، میں نے اسے پوچھ کر ہی پارو کو ہاں کہی تھی۔ اور چچی جان؟ ان کا مزاج شوہر سے مختلف تھا، وہ ان کی بھتیجی بھی نہیں تھی، اور منگنی کے بعد تو ان کی نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ ان کے تینوں بچوں کے حق میں بٹوارے کا سبب جو تھی، رضیہ کو بھی معلوم ہے۔ اسے بخوشی اجازت دی، بلکہ میں تو مان بھی نہیں رہی تھی۔ اسی نے کہا کہ آج کل کے دور میں یہ دقیانوسی اور پرانی باتیں کون سمجھتا ہے، ہمیں انکار کر کے کوئی بدمزگی نہیں کرنا چاہیے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کل کو ازوا کے لیے تانے بن جائیں گی۔ پھر فکر کاہے کی، پارو ساتھ ہوگی۔ اس نے دادو کی بات بغور سنی۔ پارو کے ساتھ کا تو اطمینان ان سے بھی تھا۔ نیند نہیں آ رہی تو کپڑے پریس کر لو۔ دادو اس کی ماں بھی تھی، بہن بھی، اور سہیلی بھی۔ کون سے والے کروں؟ اس کے کپڑوں کی سلیکشن موقع کی مناسبت سے دادو ہی کرتی تھی۔ وہ کتھئی اور سفید کڑھائی والے کر لو، چکن کی سفید شلوار ہے جس کی تم پر خوب سجتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پسندیدہ کپڑے نکال کر آئرن سٹینڈ تک آ گئی۔ نیند تو واقعی نہیں آ رہی تھی، آنے والے لمحات کے تصور سے ہی دل دھڑک رہا تھا، اور شرم کا چٹکیاں لیتا احساس بار بار ہاتھ نم آلود ہو جاتے تھے۔ اوہو اللہ، کیا بے چینی ہے! ابھی سے تیاریاں! عزیر کی طنز بھری آواز اس کے بالکل پیچھے ابھری تو وہ بری طرح چونک کر پڑتی۔ اس کی بات پر شرم سے کان کی لویں سرخ ہو گئی تھی، ہونٹ کاٹتے ہوئے سر جھکا لیا۔ چچا میاں کا یہ سب سے بڑا بیٹا اسے بہت خار کھاتا تھا، نہ جانے کیوں جلا بھنا رہتا تھا۔ منگنی والے روز تو زیادہ ہی منہ سجائے پھرتا رہا۔ جلی کٹی باتیں، تانا زنی، حتی الامکان اسے بچتی اور سامنا کرنے سے کتراتی تھی، مگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ کہاں ممکن تھا۔ بہت خوش ہو؟ تیزی سے استری کرتے اس کے ہاتھ پل بھر کو تھمے، حاسد اس کے ہاتھ رواں ہوئے۔ سنو، کوئی اچھی چیز پسند کرنا، تمہیں تو شاپنگ کا تجربہ ہی نہیں۔ وہ تمہارے موئز صاحب کہیں نقلی نگوں والی انگوٹھی اصلی ہیرے کی بنا کر تحفہ نہ دے دیں تمہیں۔ اس نے مڑ کر اسے گھورا۔ وہ ایسے نہیں ہیں، اور اصلی نقلی کی تھوڑی بہت پہچان میں بھی رکھتی ہوں۔ سوئچ بند کر کے اسے کپڑے سمیٹے۔ اوہو، وہ ایسے نہیں ہیں تو وہ کیسے ہیں؟ بہت جانتی ہوں انہیں۔ اس کا موڈ سراسر لڑائی کا تھا، اور وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے الجھ کر دل جلانے سے بہتر وہاں سے ہٹ جانا تھا، اور اس نے یہی کیا۔
پالکی پہ ہو کے سوار چلی رے، تو اپنے ساجن کے ساتھ چلی ہو۔ دہلیز پر لمحہ بھر کو رک کر اسے پلٹ کر سیٹی بجاتے عزیر کو دیکھا اور اندر گھس گئی۔ جل ککڑ موئی سے جیلس ہوتا ہے، یہ ہے کیا ان کے مقابلے میں؟ نہ شکل، نہ عقل، نہ دولت، نہ سٹیٹس۔ کوئی اچھی چیز پسند کر لینا، جیسے میں تو بے وقوف ہوں۔ وہ دیر تک اپنا غصہ خود ہی بول بول کر نکالتی رہی۔ کپڑے استری ہو گئے تھے، دادو سو گئی تھی، کرنے کو اب کچھ نہیں تھا، وہ بھی بستر پر لیٹ گئی۔ نیند ہنوز روٹھی ہوئی تھی۔ موئز کا تصور دوبارہ دل میں چٹکیاں سے لینے لگا۔ ہونٹ خود بہت مسکرانے لگے اور اس نے پلکیں موند کر خود کو ماضی میں جانے سے نہیں روکا جب پہلی بار موئز نے اسے چچی جان کے میکے میں ان کی بہن پارو کی سالگرہ میں دیکھا تھا۔ وہ ان کا کزن تھا اور اسے ان کے گھر میں خاصی وی آئی پی حیثیت حاصل تھی۔ ازوا، یہ میرے کزن معز علی ہیں، ایم بی اے فرسٹ پوزیشن، آج کل اسلام آباد میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ اور معز، یہ ازوا ہے، سلطان بھائی کی بھتیجی۔ پارو نے ان کا تفصیلی تعارف کروایا تھا۔ ان کی ایک گہری خاموش اور نظریں جھکائے بیٹھی ازوا پر ڈالی۔ ازوا، وہ جس کے پیرنٹس، اس نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں ہاں، یہی وہ ازوا ہے۔ پارو نے اس کی ادھوری بات کی پرزور تائید کی۔ اب پتہ نہیں وہ ادھوری بات اس کے بارے میں کچھ جاننے کا سگنل تھا یا کسی کی فراہم کردہ معلومات کا اعادہ۔ پارٹی میں خاصے لوگ جمع تھے، اسی لیے اسے ازوا سے زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ البتہ رنگین جگمگاتے آنچلوں اور دمکتے چہروں کے بیچ سادہ سے چہرے والی وہ لڑکی اس کی آنکھوں میں ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ خوبصورت بہت زیادہ نہیں تھی، اس کے باوجود اس کی سادگی میں ایک وقار تھا، کشش تھی ان سیاہ روشن آنکھوں میں، بے نام سی اداسی، اور شاید یہی وہ کشش تھی جس نے اسے متوجہ کیا تھا۔ وہ اسے دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا، ملنا اور باتیں کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے پارو سے ملنا ضروری تھا۔ ایک ہفتہ بعد وہ ان کے ہاں آیا تھا۔ پارو بہت خوش تھی، وہ تو اسے دیکھتے ہی کھل سی جاتی تھی۔ دل نے اس کے لیے اپنے تمام دروازے وا کر دیے تھے۔ اسے گھر والوں کا بھی پتا تھا کہ وہ بھی موئز کو اسی نظر سے پسند کرتے ہیں۔ پڑھا لکھا، خوبصورت، اعلیٰ عہدہ، اپنا خاندان، ہر لحاظ سے بہترین رشتہ تھا۔ موئز کے جذبات و خیالات و جذبات اس کے متعلق کیا تھے یہ تو معلوم نہیں تھا، البتہ اس کا رویہ اور انداز خوش فہمی میں ضرور مبتلا کرتے تھے، اور وہ اسے ناپسند بھی کیسے کر سکتا تھا؟ وہ خوبصورت تھی، ماڈرن، پڑھی لکھی، زمانے کے قدم سے قدم ملانے کی صلاحیت سے مالا مال۔ اس جیسی تو کوئی اور فیملی میں تھی بھی نہیں۔ پارو، آج رضیہ باجی کی طرف چلتے ہیں، وہ گھر سے ہی پلان کر کے نکلا تھا۔ باجی کی طرف؟ خیریت؟ یہ اچانک تمہیں باجی کی یاد کیوں آ گئی؟ اس کی حیرت بجا تھی کہ وہ ان کے سسرال بہت کم گیا تھا۔ خیریت ہے بھائی، تمہاری برتھ ڈے پر انہوں نے مجھے بہت تاکید سے آنے کو کہا تھا، بلکہ گلہ کیا تھا کہ میں ان کے گھر کبھی نہیں آیا، سو آج میں گھر سے ارادہ کر کے نکلا تھا کہ ان کا گلہ ضرور دور کروں گا۔ اس کی وضاحت پر وہ مسکرا دی۔ اوکے چلو، میں امی سے پوچھ کر آتی ہوں، انہوں نے رضیہ باجی کی طرف کچھ بھجوانا تو نہیں؟ وہ خاصی خوش اور پرجوش تھی، اس کے ساتھ کہیں بھی جانے کا تصور بے حد خوش کن تھا۔ وہ گئی تو کچھ دیر کو تھی، مگر آدھے گھنٹے بعد وہ جب دوبارہ آئی تو نقصک سے تیار تھی۔ خوبصورت براؤن اور کیمل کلر کے کنٹراسٹ کے جدید طرز کے سوٹ میں، وہ میچنگ شوز اور جیولری، حتیٰ کہ میک اپ بھی میچنگ، وہ خاصی اسمارٹ اور اٹریکٹیو لگ رہی تھی۔ موئز بغور سے دیکھ رہا تھا۔ یکدم براؤن اور کیمل رنگوں نے سفید اور گلابی روپ دھار لیا۔ سادہ سا چہرہ، نمالوف جھکی جھکی آنکھیں۔ کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ پارو نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے کپ کپاتے مرتعش لہجے میں پوچھا تو وہ بری طرح چونکا۔ اپنی خود ہی سراسر غلطی لگی، خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی وہ۔ پگلی، بھائیوں کی نظر بہنوں کو نہیں لگا کرتی۔ اس کے لہجے میں نرمی اور شفقت تھی۔ بری طرح چونک کر اسے دیکھا۔ بھائی؟ شوق اتنا شدید تھا کہ وہ محض ہکلا کر رہ گئی جب بے یقینی سے دوبارہ بغور سے دیکھا۔ ہاں، تم میری بہت اچھی اور پیاری بہن ہو، دوست ہو۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ چند لمحوں کو تو اسے یوں لگا محشر کا ہنگامہ برپا ہو گیا اور وہ بحری ہو گئی۔ میں نے سب سے پہلے تمہیں اپنا شریک راز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور تم ہی میری مدد کرو گی نا؟ ہاں ہاں، مگر کیسی مدد؟ وہ چونکی، سنبھل کر پوچھا۔ اس قدر غیر متوقع اور قطعی الٹ صورتحال، آج تو بہت کچھ سننے اور کہنے، اعتراف کرنے اور کروانے کا دن تھا۔ اس کی محبت، بے تکلفی، لگاؤ، سب کچھ وہ نہیں تھا جو اسے سوچا تھا، بلکہ وہ تھا جو کبھی ذہن و دل قبول نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ازوا احمد پسند ہے پارو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم رضیہ باجی سے میری سلسلے میں وکالت کرو۔ ویسے تو مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات رد نہیں کریں گی، مگر خود سے کہنا تم میری طرف سے ان سے کہنا کہ میں ازوا کو اپنانا چاہتا ہوں۔ وہ حیرت سے اسے گھور رہی تھی۔ ازوا احمد؟ وہ جو کسی لحاظ سے بھی میری پاسنگ نہیں، نہ شکل، نہ عقل، نہ تعلیم، اسے موئز نے پسند کر لیا۔ اس معمولی لڑکی کو مجھ پر فتح حاصل ہو گئی۔ وہ ہونٹ بھینچے سب سن رہی تھی۔
کیا بات ہے، تم کچھ بول نہیں رہی ہو؟ اس نے اس کی خاموشی کو محسوس کر کے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بولوں؟ بولنے کو کیا رہ گیا ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ متوجہ ہوئی۔ بتایا تو ہے، میں عزوہ احمد سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور بھائی جان رضیہ باجی کی ساس کو منانا تمہارا کام ہے۔ میں یہاں سے اوکے ہونے کے بعد امی ابو کو بلاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ اسے گاڑی روکی۔ پارو نے خود کو مکمل سنبھال لیا تھا۔ رضیہ باجی دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ عزوہ احمد اپنی دادوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو وہ احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بغور موئز کے چہرے کو جانچا۔ محض ایک نظر اس نے عزوہ کو دیکھا تھا، مگر چہرے پر سرخوشی اور اطمینان کی لہریں یوں موجزن تھیں جیسے متاع جہاں کو دیکھ لیا ہو۔ سرخوشی اور نظر کا اضطراب اس کے لیے تو کبھی نہیں چھلکا تھا، پھر کیوں وہ خود فریبی کا شکار تنہا ہی اس راہ کی مسافر بنی آگے بڑھتی رہی؟ اس کا دل بلبلا اٹھا تھا۔ یہ سب برداشت کرنا آسان نہ تھا۔ آؤ کچن میں چلیں، عزوہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ چونکی۔ چلو، باجی کو انہوں نے ڈرائنگ روم میں بھیج دیا۔ عزوہ نے سوس پین میں تیل ڈال کر چولہے پر رکھا، فریج سے کباب نکال کر شیلف پر رکھے۔ تم یہ چٹنی بنا لو، دہی میں ملا لیں گے۔ اس نے پودینہ اس کی طرف بڑھایا۔ ارے پارو، کیا بات ہے، بہت خاموش ہو؟ اس کی اتنی باتوں کے جواب میں خاموشی کا مطلب پارو کے ساتھ یقیناً کوئی پرابلم تھی، ورنہ وہ تو بہت بولتی تھی۔ کچھ نہیں، یوں ہی تمہیں لگا ہے۔ لو، یہ بسکٹ بھی آ گئے ہیں، میں ٹرالی میں لگا دوں؟ اس نے لہجہ حتی الامکان سرسری سا رکھا تھا۔ پتہ ہے، میں آج دعا کر رہی تھی کہ تم ضرور آ جاؤ۔ میں نے نیا سوٹ سیا ہے، ابھی فارغ ہو کر دکھاتی ہوں۔ کباب نکالتے ہوئے وہ مسلسل بول رہی تھی۔ اسے مڑ کر اسے دیکھا۔ میلے سے کپڑے، الجھے بکھرے بال اور عام سی شکل جو اس وقت اور بھی عام سے لگ رہی تھی۔ کیا ہے تم میں جو موئز جیسے شخص نے تمہیں پسند کیا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تم اس کے قابل کہاں ہو؟ اگر اس جیسے لوگ تم جیسی لڑکیوں کو پسند کریں گے تو پھر ہم آئیڈیل کیسے پا سکتے ہیں؟ ہاں، دیکھ لوں گی، تم جلدی سے یہ چائے بنا کر اندر دے آؤ۔ اس نے شوگر پاٹ چیک کر کے ٹرالی میں رکھا۔ میرا حلیہ تو اتنا خراب ہو رہا ہے، میں نہانے ہی جا رہی تھی۔ نومی کے کپڑے دھوتے دھوتے دیر ہو گئی، آنے سے پہلے بتا ہی دیا ہوتا۔ کم از کم حلیہ تو درست کر لیتی میں۔ اس نے خود پر نظر ڈال کر وجہ بتائی۔ کیوں، کوئی خاص وجہ؟ وہ لہجے کی کڑواہٹ چھپا نہ سکی۔ دل چاہا کہہ دے، تم تو اس حلیے میں بھی اسے بہت اچھی لگی ہو۔ بن سنور کر تو وہ اور بھی خاص وجہ؟ بھئی تمہارے کزن آئے ہیں اور وہ کیا سوچیں گے کہ… وہ کچھ نہیں سوچے گا، البتہ تم ضرور اس کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ اس نے بات کاٹ کر طنز سے کہا۔ خود پر ضبط کم ہو رہا تھا۔ ہائے، وہ حیرت سے مڑی۔ میں کیوں اس کے بارے میں سوچنے لگی؟ وہ تمہارا کزن ہے، میرا نہیں۔ کزن تو میرا ہے، مگر صرف کزن، باقی تو تمہارا ہی ہے۔ تمہارا بھی بہت جلد وہ بننے والا ہے، سوچ لو۔ کیا مطلب؟ اس نے پلیٹ رکھ کر اس کی معنی خیزی پر غور کیا۔ بتاؤں گی، سب بتا دوں گی، فی الحال جلدی سے یہ سب اندر پہنچاؤ۔ اس نے الجھ کر کچھ سوچا، پھر سر جھٹک کر ٹرالی گھسیٹتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پارو وہاں ہی کھڑی رہی۔ موئز کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر جو رنگ بکھرے تھے انہیں دیکھنا اس کے لیے بے حد دشوار تھا۔ جسم و جاں میں چنگاریاں سی بھڑک اٹھی تھیں۔ عام سی شکل و صورت کی وہ لڑکی، ان کی احسان مند بے سہارا لاوارث، جسے چچا نے اپنے بچوں کی طرح سنبھال رکھا تھا۔ اس کی شادی کے لیے اس کی دادو کتنی پریشان رہتی تھی۔ خاندان میں سے تو رشتہ آنے کا امکان کم ہی تھا۔ سبھی اس کے سلیقہ، شعاری، سگڑاپے اور تمیز، ادب و احترام کے قائل تو تھے، مگر بدنصیبی سے ڈرتے تھے۔ اور یہ نحوست کا پروپیگنڈا کس نے پھیلایا تھا؟ کیوں؟ وہ اچھی طرح جانتی تھی، یہ سب اس کی بہن کا ہی کیا دھرا تھا۔ پارو تو چلی گئی تھی، مگر اسے الجھن میں ڈال گئی تھی۔ ایک تو اس کا رویہ اور انداز بہت سرد اور اکھڑا لگا، نہ جانے کس بات پر خفا تھی، کھل کر بتایا بھی نہیں۔ پھر موئز کے حوالے سے بھی معنی خیز گفتگو، جس میں طنز کی آمیزش زیادہ تھی، اسے پوچھا تو ٹال کر چلی گئی۔ یہ گھر اس کی پناہ گاہ تھی اور اس گھر کے مکین محسن۔ اسے آج بھی وہ 10 سالہ معصوم سہمی ہوئی دکھ سے نڈھال روتی بلکتی بچی یاد تھی، جو اچانک حادثے میں ماں باپ، لاڈلے اکلوتے 6 سالہ بھائی کی وفات پر حیرت زدہ انتہائی دکھ سے سارے تانے اور باتیں سن رہی تھی۔ بد نصیب، بدبخت، سارے مر گئے، یہ بچ گئی۔ ارے بھائی ہی بچ جاتا، لڑکی ذات در در کی ٹھوکریں کھائے گی۔ ممانی کو اسے ہمدردی تھی یا اس کے زندہ بچ جانے کا غصہ اس وقت، جبکہ وہ انتہائی محبت کرنے والے پیارے والدین کے غم میں نڈھال تھی؟ یہ تانے، یہ کوسیں اور آہیں اسے بری طرح سہما گئیں۔ 10ویں تک آنے جانے والوں کا زور ختم ہو گیا تھا اور وہ ان 10 دنوں میں دادوں سے بے انتہا مانوس ہو گئی تھی۔ وہ سہارا تھی، واحد غم گسار تھی۔ وہ تو اتنا ڈر گئی تھی کہ ہر وقت کمرے میں دبکی رہتی تھی۔ اس کے الگ تھلگ رہنے سے دادو خاصی پریشان تھی۔ وہ چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی اور عزوہ کو بھی چچا میاں کے ہاں ان کے ساتھ رہنا تھا۔ چچا میاں کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، البتہ چچی جان نے خاصی ناک بھوں چڑھائی۔ لو بھلا، میرے بچے ماشاءاللہ بڑے ہیں، کل کلاں کوئی بات ہو گئی۔ بیٹی دھن کی ذمہ داری کم نہیں ہوتی، فاروق بھائی کیوں نہیں رکھ لیتے؟ ان کے بچے چھوٹے ہیں اور معاشی مسئلہ بھی نہیں، یہاں تو ایک کمانے والا پورا خاندان کھانے والا۔ ان کی فطرت ہر چیز میں نفع نقصان دکھتی تھی۔ اب بھی عزوہ کی وجہ سے ہونے والے اخراجات ان کی نظر میں تھے، یہ بات چچا میاں خوب جانتے تھے۔ پاگل عورت، اگر ہم نے اسے نہ رکھا تو وہ جہاں بھی جائے گی اماں جان اس کے ساتھ رہیں گی، اور اماں کی جانے سے ان کے مکان کا کرایہ اور جائیداد بھی، احمد کا حصہ بھی اسے ملے گا۔ پھر تم پر کیا بوجھ؟
تم پر کیا بوجھ، اماں خود ہی سب کر لیا کریں گی۔ دوسری صورت انہیں زیادہ پسند نہیں آئی۔ بادل حواسا ہی اسے قبول کر لیا تھا۔ احمد کا حصہ جتنا بھی ہوگا ازوا کو ملے گا، اور ازوا ان کی احسان مند ہوگی۔ اسے پالنے پوسنے اور پڑھانے کا خراج تو وصول ہو جائے گا۔ اس وقت ازوا کو اس ساری سیاست کا علم نہیں تھا۔ وہ تو دادوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ چچی جان کو اعتراض نہ تھا۔ چچا میاں خوش تھے، اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ شبانہ چھوٹی تھی، اسے بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ شبانہ سے بڑا نومیر عرف نومی تھا، اور سب سے بڑا عزیر۔ ہاں یہ عزیر ضرور اسے شروع دن سے خفا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس کی آمد اور یہاں رہائش پسند نہیں تھی۔ دادوں کے احترام میں تو ان کے سامنے کچھ نہیں کہتا تھا، البتہ جہاں وہ اکیلی ملتی اسے گھورنا اور ڈانٹنا شروع کر دیتا۔ میرے کپڑے دھو کر کلف لگا دینا، میرے چائے بنا کر لاؤ، کھانا دوبارہ گرم کرو، میرا کمرہ کیوں نہیں صاف کیا، اس کا تحکمانہ لہجہ جان جلا دیتا۔ مگر وہ پلٹ کر جواب دینے کی ہمت نہیں پاتی تھی۔ دادوں سے شکایت کی تو انہوں نے ہنس کر ٹال دیا، ارے بڑا بھائی ہے، بہنیں ہی بھائیوں کے کام کرتی ہیں۔ پہلے پہل اسے اس کا غصہ اور خفگی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، مگر جوں وہ عمر کی شعور اور سمجھ والی حدوں میں داخل ہو رہی تھی، اس کی گھورتی نظروں میں چھپی تحقیر اور نفرت پہچان گئی۔ دادوں میں چچا جان پر بوجھ ہونا اس کا لہجہ انتہائی دل گرفتہ تھا۔ بوجھ نہ میری بچی، تو بوجھ کیوں ہونے لگی؟ رضیہ کی باتوں کا برا نہ مانا کر، اس کی تو عادت ہے بولنے کی، اور تیرا حش تو میں پورا کرتی ہوں۔ دادوں کی بات سے اسے خاصا حوصلہ ہوا تھا، کم از کم وہ ان پر بوجھ نہیں تھی اور نہ ہی زیر بار ہونے کی ضرورت تھی۔ میٹرک کے بعد چچی جان اسے کالج بھیجنے پر رضامند نہ تھی۔ ان کے بقول میٹرک ہی کافی تھا، مگر وہ بہت ذہین تھی، اس پڑھنے کا شوق تھا۔ سو دادوں کی حمایت ایک مرتبہ پھر اس کی ڈھال بنی۔ کالج میں اس کی دوستی چچی کی بہن پارو سے ہوئی۔ خوبصورت، بولڈ، تیز سرار، بہت حد تک منہ پھٹ سی پارو اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اس میں اور تو کوئی خاص بات نہ تھی، البتہ اس کی ذہانت ایسا ہتھیار تھا کہ پارو کو جھکنا پڑا۔ پڑھائی کا شوق نہ تھا، البتہ باقی سارے کاموں میں خوب دماغ چلتا تھا، اور یہ کمی ازوا احمد کے ذریعے پوری ہو رہی تھی۔ وہ اپنا سارا کام اس سے کرواتی تھی، اس کے نوٹس استعمال کرتی، کمرہ امتحان میں اس کا آدھا پرچہ ازوا حل کرواتی تھی، روزانہ گھر آ جاتی تھی اور دونوں مل کر کمبائن اسٹڈی کرتی۔ اسے پارو اس لیے بھی اچھی لگتی تھی کہ وہ رضیہ چچی اور عزیر دونوں کو قطعی اہمیت نہیں دیتی تھی، بلکہ دونوں ہی اس سے دبتے تھے۔ وہ منہ پھٹ تو تھی ہی، عزیر کو تو خوب سیدھا کرتی تھی، باوجود اس کے کہ دونوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ کچھ بھی مشترک نہ تھا سوائے مفاد کے۔ دونوں نے اپنے اپنے مفاد کی ہاتھی دوستی کی تھی، اور یہ ہانسی پائیدار بنیادوں پر استوار ہو گئی تھی۔ مگر اس دن پارو کے رویے اور کچھ نافہم سی باتوں نے اسے پریشان کر دیا تھا، اور پھر اگلے 2 دن بعد اسے اس بات کا علم ہو گیا جو اس سارے جھگڑے کی اس کی بنیاد تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تمہارا دماغ تو درست ہے۔ پارو نے جب بہن سے معیز اور ازوا کے رشتے کی بات کی تو وہ مارے حیرت اور غصے کے پھٹ ہی پڑی۔ میں جو کہہ رہی ہوں غور سے سنو باجی، اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا سمجھو؟ میں نے ہمیشہ تمہیں اور معیز کو اکٹھا دیکھنے کے خواب دیکھے ہیں، اب کیسے؟ یہ منحوس ساری عمر میری خوشیوں کو کھاتی رہے گی؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ کہہ دے معیز سے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے میری بات پہلے سن لو، پھر جو چاہے کہہ لینا۔ پارو کو باجی کے غصے اور زبان درازی کا علم تھا، تبھی ضد ہو کر عاجزی سے کہا، تم جانتی ہو باجی، مجھے ادھورے لوگ اور ادھوری محبتیں دونوں کبھی بھی پسند نہیں آئی۔ میں ایسے شخص کو کیسے قبول کر سکتی ہوں جس کا جسم میرا اور دل کسی اور کا ہو؟ معیز کو انکار کر کے اپنانا مشکل نہیں، اسے مکمل اپنانا مشکل ہے، اور میں اسے مکمل دل و جسم سمیت اپناؤں گی۔ میں اس کے دل و ذہن سے سب کچھ بھلا کر صرف اور صرف اپنی محبت میں مبتلا کر کے اسے قبول کروں گی۔ یہ کیا الجھی باتیں کر رہی ہے؟ کیسی قبولیت؟ کیسی کون سی محبت؟ وہ تو ازوا سے محبت کرتا ہے، اسے اپنانا چاہتا ہے، تیرا بیچ میں کیا ذکر؟ تم نہیں سمجھو گی، اپنی ساس اور میاں سے بات کر لو، میں معیز کو بتا دوں گی، وہ اپنے امی ابو کو بلا لے گا۔ ارے ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس منحوس کے لیے تو بڑھیا دن رات پریشان رہتی ہے، ایسا قابل شخص، اتنا اچھا رشتہ۔ تو پھر ٹھیک ہے، جتنی جلد ہو سکے مجھے اطلاع دے دینا۔ تو کیا کرنا چاہتی ہے پارو؟ سوچ لے، منگنی ہو گئی تو وہ تیرا نہیں رہے گا، ابھی تو بات میرے ہاتھ میں ہے، وہ میرا ہے اور میرا ہی رہے گا، فکر مت کرو، بس جو میں کہتی ہوں وہ کرتی رہو، بہت جلد دیکھ لو گی کہ بازی کس کی مات ہوئی۔ اس کا لہجہ بے حد پراسرار تھا۔ رضیہ فون تھامے گمسم کھڑی رہ گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری دعا سن لی۔ راتوں کو اٹھ کر میں نے تیرے لیے دعائیں مانگی تھیں، خاندان والے جو بکواس کرتے تھے، میرا دل کانپتا تھا، اب ایسا اچھا رشتہ دیکھا بھالا، میرے مولا، میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو بڑے نصیبوں والی نکلی ازوا۔ دادو اس کی حیرت اور گمسم کیفیت سے بے خبر اپنا حال سنا رہی تھی، وہ تو بے انتہا خوش تھی۔ چچی نے خود ان سے بات کی تھی، انہیں کیا اعتراض تھا، بیٹا بھی راضی تھا، معیز سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے امی ابو کو بھیجے۔ ازوا کی حیرانی بجا تھی، معیز کو اس نے محض 2-3 مرتبہ دیکھا تھا، اور ان کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس قدر اہم فیصلے کے بارے میں سوچتی۔ اس کا خیال بلکہ یقین تھا کہ وہ پارو میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تم خوش نہیں ہو کیا؟ پارو نے بغور سے دیکھتے ہوئے الٹا سوال کر دیا۔ پتہ نہیں، تم بتاؤ، میں تو سمجھتی تھی کہ تم اور معیز
गलत समझती थी वो तुमसे मोहब्बत करता है और मैं खुश हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। जिसे उसे पसंद किया उसका लहजा नॉर्मल था, मगर मैं मुझसे मोहब्बत वो हैरान थी। हाँ, तुम उसकी मोहब्बत के काबिल कहाँ थी, हरगिज़ नहीं। फिर भी ये सितम ज़रीफ़ी हो गई। मोइज़ अली के वालिदैन जैसे सब कुछ तय करके आए थे या उन्हें तय करने के लिए भेजा गया था। दूसरी बात, पारो के नज़दीक ज़्यादा दुरुस्त थी। अंकल आंटी इतनी नज़र झुकाने के कायल कहाँ थे। इकलौते बेटे की जिद ने ये काम बादल ख्वासा करने पर मजबूर किया था। मंगनी वाले रोज़ वो बेहद अच्छी और निकरी निकरी लग रही थी। पारो सुबह से ही आ गई थी और उसे तैयार भी उसे नहीं किया था। वो दिल ही दिल में उसकी दोस्ती के आगे पूरी तरह सरनगू हो गई थी। किसी शख्स की मोहब्बत और अपने वजूद की अहमियत कैसे बंदे को बदल देती है। चंद ही दिनों में अज़वा अहमद जैसे निखर सी गई थी। नम नम आंखों में झलमलाते सितारों का अक्स बेख्तियार चमका देता था। वो इतनी कम सूरत तो ना थी, बस कभी खुद को संवारने और आईना देखने की ज़रूरत ही नहीं महसूस की थी। और अब वो खुदा की बेहद मशकूर थी। खुदा ख़ानदान के का सबसे वजी और काबिल शख्स मिला था उसे, जो मोहब्बत में उसकी खातिर जहाँ से लड़ गया था। ये अहमियत का एहसास हवाओं के साथ उड़ाने लगा था। मंगनी से अगले दिन जब उसे उसे मुबारकबाद दी थी तो ये फ़ोन भी पारो के तवस्सुत से ही मिला था। वो शर्मीली, कम गो, खौफजदा मोइज़ उससे ढेरों बातें करना चाहता था। वो सब कहना चाहता था जो वो उसके लिए सोचता था, करना चाहता था, मगर महज सलाम के जवाब और हूँ हाँ के बाद उसे फ़ोन दादों को दिया और खुद गायब हो गई। अब वाहिद यही तरकीब थी। मगर वो पारो को भी साथ ले जाने की जिद कर रही थी और पारो तो खुद जाना चाहती थी। मोइज़ अली को खोकर वो अंगारों पर लौट गई थी। गीली लकड़ी की तरह दिन रात सुलग रही थी। मोइज़ अली को उसी का बनना था, सिर्फ उसी का, वरना अज़वा अहमद का भी नहीं। उसकी जहरीली सोच ने उसका चेहरा सुर्ख कर दिया था। भाई, हाँ भाई, किधर चलें? मोइज़ ने मिरर सेट करते हुए पिछली सीट पर बैठी पारो से पूछा और अज़वा को बहुत देखा। पहले जूस, फिर आइसक्रीम, फिर शॉपिंग। अज़वा ने उसका बाजू दबाया, मगर वो कतई नज़रअंदाज किए हुए थी। भाई, इतनी सख्त गर्मी में बाजारों में घूमना बहुत मुश्किल काम है और मुझे ही ये सब कुछ करना होगा। मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारी तरह ये मोहतरमा भी बाजार आने से शदीद हरासा है और ना कभी आई थी ना लाना है। उसने आखिरी फिक्रे पर चौंक कर उसे देखा। वो आती नहीं थी, दुरुस्त ना लाने वाली क्या बात थी? क्यों, क्या इन्हें शॉपिंग का कोई शौक नहीं? उसने हैरत से देखा। नहीं, उसके अंदाज में तमस्कुर था या हमदर्दी या तरहम, वो समझ नहीं सकी। हैरत है, खवातीन तो दीवानी होती हैं शॉपिंग की, फिर पसंदीदा शय लेना। मोइस की इतनी जिरा और अपनी ज़ात का डिस्कस करना उसे उलझन सी हुई। चलो तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी सेविंग खूब खूब हुआ करेगी। पारो से मुसलसल बातें कर रही थी। उसे रश्क आया, कितनी बोल्ड है ये, कैसे हर बात, हर ख्वाहिश का बरमला इजहार कर देती है और वो चाहने के बावजूद दिल की ख्वाहिश दबाने की आदी थी। उसके वालिदैन उसके मुंह से निकली बात को पूरा करना फ़र्ज समझते हैं। भाई बहनें लाड उठाती हैं, प्यार करते हैं सब। ये एतमाद और इजहार जुर्रत उन रिश्तों के तुफैल ही तो मिला हुआ था, जबकि उसका कौन था? हाँ, ये शख्स जो अब उसका था। उसने घने बालों वाले सर को बहुत देखा। इससे क्या मालूम कि मैं कितनी तिश्ना लबों, मोहब्बतों और पुरखुलूस चाहतों की तरसी हुई एतमाद एतमाद ज़ात चाहती हूँ। खुदा करे ये शख्स मुझे मेरी ज़ात का एतमाद और वजूद की अहमियत बख्श दे। चलो भाई उतरो, कहाँ गुम हो? पारो ने उसे ठोका दिया तो वो चौंकी। ओ खुदा, भाई सख्त गर्मी है, इतनी तेज धूप। वो ग्लासेस उतार कर आंखें झपकने लगी। आप इस कदर खामोश क्यों हैं? लगता है जबरदस्ती लाई गई हैं। वो उसे मुंह बंद किए गुमसुम बैठा देखकर बोला, ना नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। वो होले से तरदीद करने लगी। पारो ने कहका लगाया, कबाब में हड्डी बनना मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर रजवा की जिद थी। खैर तुम लोग बातें करो, मैं जरा हॉल का चक्कर लगाऊं। वो मुस्कुराते हुए दोनों को हाथ हिलाती बाहर निकल गई। इधर मोहतरमा, हम इधर हैं। वो अब तक उधर ही तक रही थी जिधर से वो गई थी। मोइज़ ने आहिस्ता से खंखार कर कहा, अज़वा, आप इतनी परेशान, इतनी खौफजदा सी क्यों हैं? उससे चौंक कर नजर उठाई। गहरी जांचती निगाहें उस पर मरकूज थीं। अपने सारे दुख परेशानियां मुझे दे दो, खुद को वाहिमों अंदेशों से निकालो। मैं हूं ना, मेरा एतबार करो। मैंने तुमसे मोहब्बत की है और अपनी मोहब्बत की ताकत पर पूरा यकीन है। कोई भी मुश्किल पेश आए तो मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। टिप टिप आंसू उसके हाथों पर गिर रहे थे। मोइज़ अली उससे मोहब्बत का दावा कर रहा था, उसे वो सब कुछ देने का आज़म जो उसने हर रात सोचा था और हर लम्हा उसकी जिसकी कबूलियत की दुआ की थी। बस अब रोना नहीं, रोने के दिन ख़त्म और खुशियों मसरतों के दिन शुरू। में फ़ोन करूँगा, बात करोगी ना? वो उसकी तरफ झुककर खुशी से पूछ रहा था और अभी वो जवाब देने ही वाली थी कि पारो खंखारती अंदर दाखिल हुई। भाई बस भाई, ये किस्त यहाँ ही ख़त्म कर दो, बाकी आइंदा। और अब जल्दी से उठो, अंधेरा फैल चुका है, बाजार में भी वक्त लगेगा। उसकी दादो तो घड़ियाँ गिन रही होंगी। वो शर्मिंदगी से फ़ौरन खड़ी हो गई थी। मोइज़ ने मुंह बनाकर उसे देखा। मोइज़ और उसके दरमियान नोक झोंक जारी थी। वो एक खासे बड़े स्टोर में दाखिल हुए। यहाँ रेडीमेड कपड़े, मेकअप, जूतों और ज्वेलरी की बेइंतहा वैरायटी मौजूद थी। कोई नया डिज़ाइन दिखाएं? पारो ने कहा, ये कम तो नहीं है? आप देखें, हज़ारों मुख्तलिफ और एक से बढ़कर एक डिज़ाइन बिल्कुल नया मौजूद है। मैं और भी ले आता हूँ। वो इस वक्त एक बॉक्स में मौजूद नन्हे नन्हे नगों से मुज़य्यन कीमती लॉकेट देख रही थी। उसे हाथ में थामे थामे उसने एक नज़र अज़वा पर डाली।
वो काउंटर पर अपना खुला हुआ पर्स रखे मुतासिर कुन नजरों से दाएं तरफ शोकेस में सजे हुए जुड़ाव जेवरात देख रही थी। पारो का हाथ उठा और पर्स से बाहर आया तो खाली था। ये मोइज नजर नहीं आ रहा, कहाँ रह गया? उसके मुतवज्जे करने पर वो भी मुड़ी और हजूम में निगाहें दौड़ाने लगी। पाजी, आप ये डिज़ाइन देखें, इतने खूबसूरत डिज़ाइन पूरे शहर में किसी और शॉप पर नहीं मिलेंगे, ये हमारा दावा है। सेल्समैन लड़का कुछ और सुनहरी चमकते हुए लॉकेट उठाए आ गया था। जी ज़रूर ज़रूर, दरअसल हमारे साथ जो साहब थे वो ना जाने कहाँ रह गए हैं। आप ये सब इसी तरह रखें, हम उन्हें लेकर आते हैं। पेमेंट तो उन्होंने ही करनी है ना। वो मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखती सेल्समैन को तसल्ली देने लगी, जो खासा मायूस बल्कि बददिल लग रहा था। पारो की भरपूर तसल्ली के बावजूद वो हैरत ज़दा और फिक्रमंद से उसके साथ ही पलटी। मोइस को अब तक आ जाना चाहिए था, चंद कदम का फासला तो था, और इधर उधर देखती पारो के साथ ही वो इस अजीम उल शान पुरहजम शॉपिंग प्लाजा के वस्त में पहुंची थी कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी। वो हैरत से मुड़ी। ज्वेलरी शॉप का सेल्समैन खासा बौखलाया हुआ और परेशान सा भागता आया था। बाजी, आप दोनों ज़रा दुकान तक चलें। बावजूद कोशिश के उसके लहजे में छुपी दुरुस्ती और गुस्सा उसे चौंका गया। पारो की तेवरी पर बल थे। क्या हुआ? उसे गुस्से से पूछा। आप दुकान में आए, बता देते हैं। वो बेहद संजीदा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों इस कदर मिसर है। हम कुछ लें या ना लें, हमारी मर्जी। इस तरह जबरदस्ती तो कोई नहीं करता। एक बार फिर उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। आते जाते लोगों में मोइज नहीं था। क्यों दुकान में आए? जो बताना है यहाँ ही बताओ। पारो का लहजा खासा तेज और ऊंचा था। करीब से गुजरते कुछ लोग ठिठक कर रुके। मैं आप लोगों के भले के लिए ही कह रहा हूँ, तलाशी के बगैर तो आप यहाँ से जा नहीं सकेंगी। उसका बदतमीज लहजा और खौफनाक इल्जाम। उसने हैरत से उसे देखा। कुछ और लोग भी आ गए थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तलाशी किस बात की? हम चोर हैं क्या? पारो पूरी कुव्वत से चीखी थी। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। जिल्लत और परेशानी से उसका रुआं रुआं खड़ा हो गया था। उसे सहम कर पारो का हाथ थाम लिया, जो तन कर खड़ी थी। तुम दोनों अभी कुछ देर पहले मेरी दुकान पर लॉकेट देख रही थी। सेल्समैन को तुमने बहाने से और डिज़ाइन लाने को कहा। जब वो तुम दोनों के करीब से हटा तो तुमने हीरो का लॉकेट उठा लिया और फिर बहाना बनाकर वहां से खिसक आई। तुम क्या समझती हो हम सुबह से रात तक आंखें बंद करके नहीं बैठते? हजारों का ढेर लगा है, एक पीस भी कम हो तो हमें पता चल जाता है। वो इंतहाई बदतमीजी और घटियापन से उन्हें देखता हुआ बुलंद आवाज में इसे कहानी सुना रहा था। उसका तो मानो दम ही निकल गया था। पारो अब तक डटी हुई थी। ये बकवास है, सरासर इल्जाम। हमने बेशक आपकी दुकान पर जेवर देखा था और हमें एक लॉकेट पसंद भी आ गया था, मगर हमारे साथ आने वाले साहब जिन्होंने पेमेंट करनी थी वो बुटीक पर थे। मैंने उस लड़के को बताया कि हम अभी उन्हें लेकर आते हैं, वो लॉकेट खरीद लेते हैं, और अब उन्होंने ये बकवास शुरू कर दी। आप अपने बैग चेक करवा दें जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें झगड़ने वाली क्या बात है? किसी साहब ने मशवरा दिया था, वहां मौजूद अक्सरियत ने हिदायत की। उसे सख्त घबराहट हो रही थी। एक हजूम इकट्ठा हो गया था। हर आंख उन पर मरकूज थी। मुजरिम ना होते हुए भी उसे यूं लग रहा था जैसे उसे हथकड़ियां लगाकर फांसी दी जा रही हो, जबकि पारो उसके बरक्स बहुत मुतमईन थी। इस हद तक तो उसे भी इत्मीनान था कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की। तलाशी ले भी लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मगर ये जो जिल्लत और रुसवाई का तमाशा लग रहा था उसका हलक तक कड़वा हो गया। दिखाओ बीबी अपना बैग। शॉपिंग सेंटर का गार्ड गन कंधे पर लटकाए आगे बढ़ा और पारो ने गुस्से और बेबसी से उसे बैग थमा दिया। उसे चंद कदम पीछे होकर बैग फर्श पर उलट दिया। सबकी नजरें जमीन पर गिरी अशिया पर थी। उसने बैग की तमाम जेबें खाली करके उसे अच्छी तरह झाड़ा। आप इसे अच्छी तरह टिटोल लें, बल्कि उधेड़ कर देख लें, हो सकता है अंदर आपका लॉकेट मिल जाए। पारो ने अपनी बेगुनाही का सबूत दे दिया था, सो बेहद मजबूत लहजे में तंज किया। गार्ड ने तमाम चीजें जल्दी जल्दी बैग में ठूंस कर उसे पारो को दे दिया, जो बुड़बुड़ाती उसे ठीक कर रही थी। मोइस उसने चंद कदम दूर मोइस का चेहरा हजूम से झांकता देख लिया था। हमारे शर्म और निदामत के वो गर्क हो गई। बेगुनाह होने के बावजूद कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ रही थी, इसीलिए वो बार बार मोइस के चेहरे के तासुरात जांचने को उसे देख रही थी। ये आगे क्यों नहीं आते? अजनबियों की तरह हजूम में खड़े तमाशा देख रहे हैं। उन मर्दों से बात करें, उन्हें सब बता दें। वो तनहा ही ये जिल्लत बर्दाश्त कर रही थी। लाओ बीबी, अब तुम अपना बैग। गार्ड ने उसका बैग भी फर्श पर उलट दिया। उसके बैग में पारो के मुकाबले में बहुत कम चीजें थी। चंद 100 रुपए, कार्ड और बॉल पेन और डायरी और अरे ये क्या? लॉकेट मिल गया। ये है ना जनाब आपका लॉकेट? उसने फटी फटी आंखों से बैग की बैरूनी जेब से बरामद होने वाले उस हीरो के लॉकेट को देखा, जो गार्ड ने उठाकर दुकानदार के सामने लहराया था। उसके लहजे में खुशी और फतह का एहसास झलकता था। हाँ हाँ, यही है जनाब। सेल्समैन चिल्लाया। ये चोर हैं, फ्रॉड होते हैं। दूसरा लड़का भी चीखा। तौबा तौबा, शक्ल देखो और करतूत देखो। इन्हें हवालात में बंद करवाना चाहिए, पुलिस को बुलाओ। कोई और साहब चीखे। आवाजें थी, पत्थर थे जो सनसनाते हुए उस पर पड़ रहे थे। वो चीखना चाहती थी, सफाई पेश करना चाहती थी। ये सब मैंने नहीं किया, मैंने ये लॉकेट चोरी नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ। उसके अंदर हंगामा बरपा था। रुआं रुआं चिल्ला रहा था, मगर जर्द चेहरा और सफेद होंठ सख्ती से बंद थे। सबके सामने लॉकेट बैग से बरामद हुआ था। वो लाख सफाई देती, चीखती, कस्में उठाती, कौन यकीन करता? उसे मदद तलब नजरों से पारो को देखा।
ذلیل گھٹیا، یہ کیا کیا تو نے؟ چوری کی؟ تو نے چوری کر کے ہمارے خاندان کو بٹا لگا دیا۔ کس چیز کی کمی تھی تجھے؟ جو لینا تھا مانگ لیتی، مگر آج یوں یوں سرے بازار عزت تار تار تو نہ کرواتی۔ تم مر کیوں نہ گئی منحوس؟ پارو کا تھپڑ بھی اتنا تکلیف دہ اور اذیت ناک نہ تھا جتنی اس کی گالیاں اور باتیں اور گالیاں بھرے مجمع میں وہ اسے یوں ذلیل کر رہی تھی جیسے اسے جانتی نہ ہو۔ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر ہجوم میں اس شناسا چہرے کو۔ کوئی بھی مشکل آئے تو مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی، یہ جملہ چند گھنٹوں پہلے ہی پورے اعتماد اور محبت سے کہا تھا اس نے۔ پھر اب وہ اتنا اجنبی ناشنا لوگوں کی طرح ہجوم میں اتنی دور کیوں کھڑا تھا؟ پارو، میں نے یہ چوری نہیں کی، اسے کپ کپاتے لہجے میں کہنا چاہا۔ توبہ توبہ، بے حیائی کی حد ہے۔ چوری اور سینہ زوری؟ ہمارے سامنے یہ لاکٹ تمہارے بیگ سے نکلا ہے اور تم انکار کر رہی ہو؟ کیا جادو سے تمہارے بیگ میں چلا گیا تھا؟ دکاندار کی آواز اسے پاتال میں اتار گئی، سارے حوصلے دم توڑ گئے۔ ایسی نو سر باز عورت کو معاف نہیں کرنا چاہیے، پولیس کے چتر پڑیں گے تو سیدھی ہو جائے گی، ساری چوریاں مان جائے گی۔ بالکل بالکل، پولیس کو فون کرو، بھاگ نہ جائے۔ نہیں، رک جائیں آپ لوگ، دیکھیں بھائی، آپ کا جو مال چوری ہوا تھا وہ تو آپ کو مل گیا نا، اب آپ پولیس کو نہ بلائیں، اس لڑکی کو جانے دیں، اسے تو سزا ہم دیں گے، اس نے آج جو کچھ کیا ہے معاف نہیں ہو سکتا۔ پارو نے دکاندار سے کہتے ہوئے دانت پیس کر اسے دکھا۔ نہیں جی، نہیں جی نہیں، یہ بھی ان چال باز عورتوں کی چال ہوتی ہے، ایک پکڑی گئی تو دوسری معصوم بن کر چھڑا لے جاتی ہے، دونوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کریں۔ بالکل، دونوں ہی ایک ہیں، دونوں کو نہ جانے دیں۔ لوگوں کے مشورے تھے اور سبھی ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ دونوں کو پولیس کے حوالے کرو۔ پارو کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں انسپکٹر رحمان ہوں، یہ میرا کارڈ ہے، آپ لوگ اپنا اپنا کام کریں، چلیں میں ان دونوں خواتین کو دیکھ لیتا ہوں۔ مجمع میں سے وہ سول ڈریس میں ڈیسنٹ سا بندہ آگے بڑھ کر بولا تو سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ جناب، یہ لاکٹ اس لڑکی کے بیگ سے نکلا ہے اور یہ اس کی ساتھی ہے، دونوں بھاگنے کی کوشش میں تھیں کہ پکڑی گئیں۔ آپ انہیں پولیس اسٹیشن لے جائیں اور بھی بہت سی وارداتوں کا علم ہو جائے گا، ایسی عورتیں بمشکل ہاتھ آتی ہیں۔ دکاندار نے دوبارہ واقعہ اسے سناتے ہوئے مشورہ بھی دیا۔ ٹھیک ٹھیک، آپ لوگ چلو اپنا اپنا کام کرو، پھر بھیڑ ختم کرو، چلو شاباش، اپنی دکانیں سنبھالیں، یہ کیس پولیس کا ہے، ہم جانے۔ اور یہ لوگوں کا اس تماشے سے جی نہیں بھرا تھا، مگر بادل نواسا ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ آؤ بی بی میرے ساتھ، اس نے اس کی طرف مڑ کر کہا اور آگے چل دیا۔ ازوا کو لگا یہ آخری سانسیں ہیں، ابھی سانس بند ہو جائے گا۔ ٹانگوں سے یہ جان نکل رہی تھی، اس کے قدم زمین میں دھنس گئے تھے۔ اسے پارو کو دیکھا جو سخت تیش اور غصے میں مسلسل اسے گالیاں دے رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی۔ پھر اسے اس اپنے چہرے کو کھوجا جو چند قدم دور پتھریلے چہرے اور منجمد تاثرات سمیت موجود تھا۔ اس کا سانس حقیقتاً بند ہونے لگا۔ تو یہ شخص بھی، یہ بھی مجھے مجرم سمجھتا ہے؟ اس کے ڈگمگاتے قدموں نے زمین یکدم ہی چھوڑ دی تھی۔ امید ہی پر تو قدم زمین پر جمتے ہیں، دنیا کا کاروبار چلتا ہے، اور جب یہی نہ رہے تو ایسے ہی زمین سے قدم اکھڑتے ہیں، جیسے تیز آندھی میں درخت جڑ سے اکھڑ کر گر جاتے ہیں۔ پوچھیں اس سے، پوچھیں کبھی کوئی کمی کسی چیز کی تھوڑ ہونے دی ہم نے؟ اپنے بچوں کی طرح پالا پوسا، ان کے منہ کا نوالا چھین کر اسے کھلایا، اس دن کے لیے کہ بھرے بازار میں دو خاندانوں کی عزت نیلام کر دے۔ اری اتنی بے حیائی ڈٹائی، یہ بھی شرم نہ کی کہ منگیتر ساتھ ہے، کیا کہے گا؟ چچی جان نے حشر برپا کر رکھا تھا۔ یہ چند گھنٹے جو بے ہوشی کی صورت تھے اسے نعمت سے کم نہیں لگے تھے۔ ان چند گھنٹوں میں کیا ہوا، کس نے کیا کہا، وہ یہاں کیسے پہنچی، کون لایا، اسے بالکل معلوم نہیں ہوا۔ ہاں بس آنکھ کھلنے اور کان سننے کے قابل ہوئے تو ایک طوفان سا مچا تھا۔ چچی جان چچا میاں کو اس کی داستان کو بڑھا چڑھا کر سنا رہی تھی۔ دادوں نے کپ کپاتے ہاتھوں اور لرزتے ہونٹوں سے بے بسی ظاہر کی تھی۔ چچا میاں گمسم سر جھکائے مجرم بنے بیٹھے تھے۔ شبانہ نومید میں فکر مند اور حیرت زدہ تھے، جبکہ عزیر جوش اور غصے میں اسے ادھیڑنے کو تیار تھا۔ چچی، میں چور نہیں ہوں، میں نے وہ لاکٹ نہیں چرایا، خدا کی قسم۔ جھوٹی قسمیں مت اٹھاؤ، کیوں خدا کی گنہگار ہوتی ہو؟ تمہارے اس جھوٹ پر رونے دھونے پر کون یقین کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ بھرے مجمع میں سب نے دیکھا کہ لاکٹ تمہارے بیگ سے ہی سے نکلا تھا، وہ تو پارو تھی وہاں۔ اتنی ذلت اور شرمندگی کے باوجود تمہیں وہاں سے گھر لے آئی، کاش تم بے ہوش ہونے کے بجائے مر جاتی۔ اتنی شرمندگی میرے مولا، سارا خاندان مجھ پر تھو تھو کر رہا ہے، میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ میری معصوم بہن اس بے غیرت کی وجہ سے خامخواہ بدنام ہو گئی۔ اچھا بس اب ختم کریں، کوئی فائدہ نہیں اس واویلے کا، جو ہونا تھا ہو چکا، آپ چلیں۔ عزیر نے یکدم کھڑے ہو کر ماں کو روک دیا تھا، وہ سخت خشمگی نگاہوں سے اسے گھورتی ہوئی جانے لگی۔ شبانہ، نومی، چلو۔ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو بھی آواز دی۔ چچا میاں بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ چچا میاں، آپ تو میرا یقین کریں، میں چور نہیں ہوں، وہ لاکٹ میں نے نہیں چرایا۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ باندھے التجا کر رہی تھی، کوئی تو اس کی بے گناہی مانے۔ چچا میاں نے ایک نظر اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں، اس بے گناہی کا یقین میں کر بھی لوں تو کیا فائدہ، جو بدنامی ہو گئی ہے وہ داغ کیسے دھلیں گے؟ پھر سر جھکا کر باہر نکل گئے۔ دادو دادو، وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اتنے گھنٹوں کی جامد خاموشی، گھٹن اور بے بسی تھی جو آنسوں کی راہ ابل ابل کر باہر نکل رہی تھی۔ دادو، آپ کو بھی میرا یقین نہیں؟ آپ تو میرے اندر بھی دیکھ سکتی ہیں، آپ نے کہا تھا کہ میں شفاف آئینہ ہوں، اندر باہر سے ایک، آپ تو یقین کر لیں، میں نے وہ سب نہیں کیا، پتہ نہیں
पता नहीं कैसे वो मेरे बैग में आ गया। दादो की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो उसे बगौर देख रही थी। दादो, आप जानती हैं ना, वो उनका हाथ हमें जैसे यकीन करना चाहती थी। हाँ हाँ मेरी बच्ची, मैं तो जानती हूँ, तू सच्ची है, तू मासूम है, मगर सब नहीं जानते, ये सब नहीं जानते। तेरी चची, चचा, मोइस, वो सब लोग जो बाजार में थे, वो जो हुजूम था, वो नहीं जानते। वो बातिन में देखने के काबिल नहीं, वो जाहिर देखते हैं, और जाहिर जो नजर आता है उस पर यकीन कर लेते हैं। दादो की बात हर्फ ब हर्फ सच सच साबित हुई थी। कोई भी तो उसे जानने और समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। ना वो जिनके नज़दीक वो उम्र भर बचपन से रही थी और जो उसे समझने के दावेदार थे, ना वो जिनसे महज चंद रोज़ा वाकफियत थी। वो कस्में खा खा कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश करती तो बुरी तरह धुतकार दी जाती। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली थी। लोग यूं आ रहे थे जैसे चची को वफात का पुरसा देने आ रहे हों, और वो किस किस को बेगुनाही का यकीन दिलाती, थक कर खुद को कमरे में कैद कर लिया। वो पारो से बात करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि उसे लॉकेट नहीं चुराया। वो तो मोइस को तलाश कर रही थी, उसके हाथ उस लॉकेट तक पहुंचे भी नहीं थे, मगर वो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ना थी। मैं तुम्हारी बकवास और कस्मों पर यकीन नहीं करने वाली। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। नफरत है मुझे तुमसे। मैं तो तुम्हारे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करूंगी। उसके ख्याल में उसका गुस्सा बजा था। उसकी भी तो जिल्लत रुसवाई हुई थी। उसे भी तो भरे मजमे में शर्मिंदगी और अजियत का सामना करना पड़ा था। चोर ना सही, चोर की साथी तो वो भी कहलाई थी। वो मानती थी, मगर इन सब बातों के बावजूद वो उसे अपनी सफाई देना चाहती थी। मैं सब कुछ जानते हुए भी महज इसलिए तुम्हारी खातिर खानदान वालों से और घर वालों से जिद करके टक्कर ले बैठा कि शायद लोग जो कहते हैं वो झूठ हो। तो मुझे ऐसी नहीं लगी थी। बहुत मुख्तलिफ और सच्चा मासूम समझा था मैंने तुम्हें, मगर मुझे अफसोस है कि मैंने नहायत गलत फैसला किया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी ये इस बुरी आदत इस कदर पुख्ता हो चुकी है। तो मैं इसीलिए बाजार नहीं ले जाया जाता था, और मेरी जिद पर मुझे कुछ देर हो गई थी। मैं अपने दोस्त के साथ बातों में मसरूफ़ हो गया, और जब उसे लेकर तारुफ करवाने के लिए तुम्हारी तरफ आया तो एक इंतहाई शर्म अंगेज जिल्लत भरा नज़ारा देख कर रुआ रुआ कप कपा उठा। मैं कैसे उस वक्त तुमसे कोई ताल्लुक जाहिर करता। शर्म से ज़मीन में गिर जाने को दिल चाहा। अपने आप पर गुस्सा आया, अफसोस हुआ। गलतियां इंसानों से ही होती हैं, और इन गलतियों का खमियाजा भी भुगतना पड़ता है, और इस गलती का खमियाजा उम्र भर मुझसे शर्मिंदगी की सूरत वसूल करेगा। मुइज़ ने कहा था, तू जानता है वो सब जो मैंने नहीं किया और जो मेरा गुनाह नहीं, फिर क्यों नहीं इन लोगों को दिखाता सच? गुनहगार को सज़ा क्यों नहीं मिल रही? मुझे क्यों अजाब में मुब्तला कर रखा है? हर रोज़ रात को वो आसमान पर नज़रें जमाए सवाल करती थी, और जब ये गिला शिकवा हद से ज़्यादा हो जाता था तो वो उसके अंदर की सख्ती से दबाई हुई अज़वा अहमद जाग जाती। ए खुदा, तू मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मुझे इज़्ज़त दे, मुझे नवाज दे, मुझ पर अपनी नज़र करम कर, मेरी तरफ देख। रातों को रोते हुए वो कई कई घंटे दुआएं करती थी। कभी कभार सोते से एकदम उठ जाती, सहमी हुई, चीखती हुई, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने रॉकेट नहीं चुराया, अल्लाह की कसम मैं चोर नहीं हूँ। और इस वक्त दादो उसे अपने साथ लिपटा कर बेहद मोहब्बत से मजबूती से समेट लेती थी, उसे समझाती, प्यार करती। तू चोर नहीं मेरी बच्ची, तू चोर नहीं। तो फिर दादो, वो मोइस, पारो, वो सारे लोग मुझे क्यों चोर कह रहे थे? क्यों? वो उनका गिरबान झिझोड़ डालती, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, दफा करो उन सबको। तू क्यों ख्याल करती है, क्यों सोचती है? सो जा मेरी बच्ची, सो जा। वो उसे प्यार से अपने साथ लिपटा कर उसका खौफ दूर करती, थर थर कांपते बदन को अपने बूढ़े नातवां बाजुओं में समेटे दुनिया की सारी मुसीबतों से बचाना चाहती थी। और जब वो सहमी हुई डरी डरी सी सो जाती थी तो उनके आंसू बाहर गिरा लेते थे। ए खुदा, तू तो गैब का इल्म जानता है, सब तेरे हुक्म की किताबें हैं, तू भेद जानता है खुली और मख्फी चीज़ों के। तू मेरी इस मासूम बच्ची की मुश्किल हल कर, जो सच है दिखा दे, बेगुनाही साबित कर दे, इसे इज्जत और रुतबा दे दे। मोइस पारो से शादी कर रहा है, ये खबर दादों पर बम बंद करके दी, जबकि वो बेहिस हो गई थी। ये जुल्म है, ज्यादती है। वो ना जाने किन खुशफहमियों में मुब्तला थी। कैसा जुल्म, कौन सी ज्यादती? अरे तुम्हारी लाडली ने जो ज्यादती हम सब पर की, जो जुल्म इस खानदान और इसकी बच्चियों पर किया, वो उनका हिसाब कौन देगा? इस नंग खानदान बदनाम ज़माना को मोइस तो क्या खानदान का कोई भी फर्द कबूल नहीं करेगा, अपने करतूत का खाएगी। ये जैसे आमाल वैसे पटकी गई। चची जहरीले तीर उनके समातों में उतार कर चली गई थी। दादों के कमज़ोर जिस्म में जान नहीं रही थी, उनके तय तो कम अज़ कम रिश्ता बरकरार था, और कुछ अरसा बाद ही सही वो ज़रूर अजवा को बयान आएगा। भोली दादो, मुझे तो उसी दिन लगता था जैसे आज यौम हिसाब है और मैं मोइस से आखिरी बार बात कर रही हूँ। उसे सोचा, दादो आप ही तो कहती थी कि जो नसीब में होता है मिल जाता है, जो नसीब में नहीं होता वो नहीं मिलता। मोइज़ मेरा नसीब नहीं था, फिर कैसे मिल जाता मुझे? और ये सारा सिलसिला भी तो मेरे नसीब की खराबी ही था। पता नहीं वो किसे तसल्ली दे रही थी, खुद को या दादो को। बहरहाल अब तो वो एक दूसरे का सहारा थी, एक दूसरे को बहला कर, अपने आंसू छुपा कर दूसरे के पहुंचने वाला काम बखूबी कर रही थी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? इस 1.5-2 माह के अरसे में पहली बार उसे उज़ैर की आवाज़ सुनी थी। पलट कर उसे देखा।
سبزی لے رہی ہوں۔ وہ دروازے سے ہٹ گئی، وہ باہر سے اندر آ گیا۔ مجھے دوئیے۔ اسے ٹوکری اس کی طرف بڑھائی، وہ باہر نکل گیا تو وہ گمسم سوچتی ہوئی آہستہ آہستہ چلی آئی۔ اس تمام عرصے میں ہر شخص نے حسب توفیق بڑھ چڑھ کر اسے لعنت ملامت کی تھی، اور یہ جو سب سے زیادہ تنگ کرتا تھا بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ اتنی نفرت کرتا تھا کہ اسے بولنا پسند نہیں کرتا تھا، یا سنو وہ چونک کر پڑتی، یہ لے جاؤ اندر، اور ہاں میرے کمرے کی صفائی بھی کر دینا۔ اس کا پہلا لہجہ پہلا سا نہ تھا، کچھ بدلا ہوا، نہ سمجھ میں آنے والا۔ جی۔ وہ باسکٹ لے کر کچن میں آ گئی، آنسو ایک تواتر سے سارے بند توڑتے بہنے لگے تھے۔ بھلے یہ لوگ نفرت ہی کریں مگر یوں دھتکانے تو نہ۔ اجنبی سرد بیگانے انداز سے اسے اندر تک کاٹ ڈالتے تھے۔ وہ بڑھ بڑھ کر سب کے کام کرنے والی، سب کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والی، صبح ہوتے ہی اس کے نام کی پکار اٹھتی تھی، اور رات تک یہ پکار ادھر ادھر یہاں وہاں سے آتی رہتی تھی۔ اور اب نومی شبانہ، جو بھائی بہن جیسے تھے، بہت عزیز تھے، اب ماں کی وجہ سے اسے نظر چرا کر ادھر ادھر نکل جاتے تھے، بات تک نہیں کرتے تھے۔ اور عزیر سے تو نہ اسے گلا تھا نہ شکایت، وہ تو پہلے ہی اسے بے انتہا تنگ تھا، نفرت کرتا اور برا بھلا کہتا تھا، مگر آج اس کے محض دو جملوں نے ساری برف پگھلا دی تھی۔ وہ نہایت جان فشانی سے اس کا انتہائی گندا کمرہ صاف کر رہی تھی۔ بھلا چچی کو کہاں عادت تھی ایسے کاموں کی؟ رہی شبانہ تو وہ لاپرواہ اور لاڈلی تھی۔ چائے بھی لے آؤ گرم گرم۔ اس نے کمرے کو بغور دیکھا اور نیا حکم دیا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی، بے انتہا تھکن ہو رہی تھی۔ یہ چائے کس کے لیے بن رہی ہے؟ چچی کی آواز پر اس کا ہاتھ کانپا۔ عزیر نے کہا ہے، اسے سر جھکائے جھکائے کہا۔ تو اس کے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ چچی کے شکی انداز پر اسے سر اٹھایا۔ عزیر نے کہا تھا کہ امی میں نے اسے کام کو کہا تھا، بہت آرام کر لیا، بہت مزے کر لیے، کب تک مفت کی کھائے گی؟ کام کروائیں اسے۔ وہ نہ جانے کب آ گیا تھا، اس کی بات پر اس نے لب کاٹ لیے۔ بہت بے وقوفوں میں، بہت جلد خوش فہمی میں مبتلا ہونے والی، اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی نہیں سنبھلی تھی، ذرا سی ہمدردی کو اپنی بے گناہی کا ثبوت سمجھ کر خوش ہو گئی۔ یہ لوگ تو اس کی جان بھی لے کر یقین نہیں کرنے والے۔ چائے کپ میں ڈال کر وہ باہر آ گئی۔ گھر والوں کو عزیر نے نئی راہ دکھائی تھی، بھلا اسے یوں مہارانی بنا کر بٹھا دیا تھا۔ اس کے جرم کی سزا تو یہ تھی کہ اسے دگنا کام لیا جاتا۔ چچی تو وہ یہی چاہتی تھی، بس ذرا انا آڑے آتی تھی، بیٹے کی شے پر دوبارہ سے وہی حکم، وہی آرڈر ملنے لگے تھے، سارا کام کر کے بھی تانے اور گالیاں۔ زندگی اتنی کانٹوں بھری اور بے بس ہو گئی تھی کہ کبھی کبھی تو وہ بے اختیار مر جانے کی دعا کرتی تھی۔ وہ واقعہ اس کے اندر زخم کی طرح موجود تھا، اور ہر روز کوئی نہ کوئی بات نشتر کی طرح زخم کو ادھیڑ ڈالتی تھی۔ لہو رسنے لگتا تو دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پارو شادی کے بعد آئی تو بے انتہا خوش تھی، کلی کلی پہلے سے بھی حسین موئز، البتہ کچھ خاموش تھا۔ وہ تو کچن سے نکلی ہی نہیں، نہ کسی نے اسے ملنے کی کوشش کی۔ رات کو کھانے کے بعد وہ لوگ چلے گئے تو باہر آئی۔ گناہ تو میں نے بھی نہیں کیا تھا، یہ بھی تو ساتھ تھی، پھر ساری خوشیاں اس کے حصے میں کیوں آئیں، اور سارے غم تکلیفیں مجھے کیوں ملی ہیں؟ وہ خدا سے شکوہ کرنا تھی، ہر نیا دن اس کے لیے مزید اذیت لا رہا تھا۔ چچی کا ظلم اور عزیر کی بدتمیزیاں بڑھتی جا رہی تھیں، اور اس کی برداشت کی حد اتنی ہی تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ جب آپ ناکردہ گناہوں کی سزا بہت دنوں تک سہتے رہے تو آپ کے اندر ایک باغی جنم لیتا ہے جو بغاوت اور سرکشی پر اکساتا ہے، اور وہ اپنے اندر کی اس سرکشی سے خاصی خوفزدہ تھی۔ انہی دنوں عزیر نے ایک نیا ہنگامہ، ایک نیا دھماکہ کر دیا۔ جوان جہاں لڑکی کو گھر میں رکھا بھی نہیں جا سکتا، ارے میری ذمہ داری ہے، وہ کیسے آنکھیں بند کر لوں؟ خاندان سے تو کوئی نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، اس نے ہمارے ساتھ جو کیا سو کیا، ہم کیسے لوگوں کی باتیں برداشت کریں؟ عزیر میرے کہنے پر مان گیا ہے، ازوا کو اپنانے پر تیار ہے، اگلے جمعہ سادگی سے ان کا نکاح کر دیں گے۔ وہ حیرت زدہ گمسم چچی کی باتیں سن رہی تھی، دادو الگ پریشان تھی۔ یہ کیسے کایا پلٹ ہو گئی؟ کہاں اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہ تھی، اور عزیر جیسے لاڈلے کی بیوی بنانا، اور عزیر کیسے مان گیا؟ دادو شاید کچھ سمجھ گئی تھی۔ دادو یہ کیا ہو رہا ہے؟ چچی نے کیا کہا؟ عزیر نہیں دادو، وہ تو مجھے جینے نہیں دیتا، اور پھر تو نہیں، وہ بری طرح خوفزدہ ان سے لپٹی رو رہی تھی۔ وہ بھی سب جانتی تھی، مگر انکار کی جرأت ہی نہ جواز۔ ایک لحاظ سے تو مطمئن تھی، کم از کم وہ شادی شدہ حیثیت سے تو اس گھر میں کچھ نہ کچھ مقام پا لے گی، اس طرح تو دوہری اذیت تھی، اس کی حفاظت کا خوف اور عزیر کی دیدہ دلیری۔ جوان لڑکی، کب تک وہ اسے اپنے پلو سے باندھ سکتی تھی؟ آج دم نکل جائے تو کون وارث ہوگا؟ اسے ایک طرح سے حفاظت اور تحفظ مل جائے گا، گھر میں ایک باعزت مقام اور رتبہ ہوگا، ہو سکتا ہے رضیہ کی بھی سختی اور نفرت کم ہو جائے۔ مگر دادو، اگر یہ سب نہ ہوا تو عزیر کو تو کھلی چھٹی مل جائے گی، وہ تو مجھے جینے نہیں دے گا۔ وہ خوف سے رو رہی تھی۔ اب کون سا جینے دیتا ہے؟ پھر کم از کم ایک مضبوط رشتہ تعلق تو ہوگا، ہو سکتا ہے اسی کے صدقے سے تیری مشکل حل ہو جائے، اور میں بھی کب تک زندہ رہوں گی میرے بعد تیرے ساتھ اس گھر میں نہ جانے کیا سلوک ہو۔ تحفظ سب سے بڑی چیز ہے، باڑ کانٹوں کی بھی ہو تو حفاظت کرتی ہے۔ اس لڑکے کی حرکتیں اور اس کے انداز، شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ دادو سے پورا دن سمجھاتی رہی تھی، ان کی باتوں میں وزن تھا، عزیر کی نظروں میں آج جو کچھ تھا عزیر کی نظروں میں آج کل جو کچھ تھا بری طرح سہما دیتا تھا۔ دادو کا سایہ تھا جو وہ محفوظ تھی، ورنہ چچی تو بیٹے کو وہ شے دیتی
دیکھ اپنا گھر کسی کے نام نہ لکھ دینا، یہ مضبوط ہتھیار جب تک تیرے پاس رہے گا تو محفوظ رہے گی، ورنہ تو تجھے ایک دن بھی یہاں نہ رہنے دیں گے۔ اب کیا کروں، بیٹا ہی زن مرید ہے، یتیم بے سہارا، بھانجی کا بھی خیال نہیں، کیسی کیسی مصیبتیں پڑیں، کیا مجال جو ماں کو پوچھا ہو آ کر۔ وہ بھی سمجھتی تھی کہ گھر ایسی پرکشش چابی تھی جو چچی جیسی عورت کو بھی کھینچ لائی تھی، بہرحال انکار اقرار کی گنجائش نہ تھی، اور دادوں کی تسلیاں سمجھانا بجھانا تو محض فارمیلٹی تھی، دل کا بہلاوا، ورنہ وہ نہ بھی خوش ہوتی، سمجھتی یہ تو ہونا تھا۔ کمزور شخص آنے پر بھی اپنی انا کی یہ تسکین کو بہلاوے تلاش کر لیتا ہے، یہ اور کہ یہ سب سے آسان بات بس میں ہوتی ہے۔ اگلے جمعہ سادگی سے اس کا نکاح چند لوگوں کی موجودگی میں عزیر سے ہو گیا، ایک ہی گھر، وہی لوگ، وہی باتیں، سب کچھ وہی تھا، محض کمرہ بدلا تھا۔ چچی تو یہاں بھی فائدے میں رہی تھی، لوگوں کی ہمدردیاں، تعریفیں اور شاباش خوب سمیٹی تھی۔ خدا ترس، رحم دل اور عظیم عورت، یتیم بدنام چور لڑکی کو بہو بنانے والی، بڑے دل کی مالک۔ عزیر انتہائی بے رحم اور ظالم شخص تھا، اس کی اصلیت تو اب کھلی تھی۔ دن بھر جان ماری کے بعد پہلے وہ رات کے چند گھنٹے تو سکون سے گزار لیتی تھی، دادوں کی آغوش میں زخموں پر مرہم سے لگنے لگتے تھے، بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا ان سے دن بھر کی باتیں کر کے، ان کی نصیحتیں، اچھے دنوں کی آس اسے اگلے روز پھر سے فعال کر دیتی تھی۔ مگر اب دن بھر کی مشقت اور تھکاوٹ کے بعد رات کو بھی آرام نہ تھا، وہ صرف جسمانی ہی نہیں ذہنی اور دلی تکلیف بھی دے کر خوش ہوتا تھا۔ وحشی تشدد پسند، اسے تو بولنے کی تک کی اجازت نہ تھی۔ شادی کے اگلے روز صبح ہی اس نے اسے چھلنی کر دیا تھا، وہ بیڈ شیٹ جھاڑ رہی تھی، سگریٹ کا پیکٹ، آدھے جلے ٹکڑے، کچھ کاغذی پھول سب سمیٹے، تکیا اٹھایا تو اس کا پرس نیچے دھرا تھا، ٹھیک کرنے کے خیال سے ہاتھ میں لینا غضب ہو گیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کے فولادی ہاتھ نے اس کا بازو جکڑ لیا۔ میں ٹھیک، وہ ہکلا سی گئی۔ چھوڑ دو اپنی گندی اور بری عادتیں، یہ چوری کی عادت اب نہیں چلے گی، 1 روپیہ میرا غائب ہوا تو میں کھال اتار دوں گا، خبردار جو میرے آئندہ میرے پرس کو ہاتھ لگایا یا میری کسی چیز کو چھوا۔ اس کا زہریلا لہجہ، اس کے اندر خوف اور غم سے دھواں سا بھر گیا، وہ آگ لگا کر چلا گیا تھا اسے ذلیل کر کے۔ اس کے نزدیک اس کی حیثیت کیا تھی یہ اسے بہت اچھی طرح واضح کر دیا تھا، ہر روز نیا زخم، ہر روز نئی اذیت، اس کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی جرت تھی نہ اجازت، وہ تو محض اس کی نوکرانی تھی، دن بھر کام کرنے والی اور رات کو اس کی آسودگی کی خاطر اذیت سہنے والی، محض 2 دن کی روٹی اور اتنی مشقت، ذلت، دنیا کی ہر خوشی آرام راحت اس پر حرام تھا، دن رات کانٹوں پر بسر ہو رہے تھے، اس کی واحد غم گسار ہمدرد دادوں کو بھی اس سے چھین لیا گیا تھا، جہاں وہ چند گھڑیوں کو دادوں سے بات کرنا چاہتی، چچی آ جاتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے وہاں تیرے سارا کام پڑا ہے اور تو یہاں باتیں کر رہی ہے، تیرے باپ نے نوکر نہیں رکھے یہاں، وہ چیخ چیخ کر کہتی۔ اور اماں تم بھی اب خدا کے لیے اس کی جان چھوڑ دو، بیڑا غرق تو کر دیا اس کا، اب اور کیا پٹیاں پڑھاتی رہتی ہو، یہ میری بہو ہے اور میری اجازت کے بغیر یہاں وہاں نہیں بیٹھے گی، خدا کی مار پڑے ایسی عورتوں پر، نہ گھر کی پرواہ نہ شوہر کا غم، میرا بچہ، وہ آہ بھر کر یوں کہتی جیسے وہ دنیا کا مظلوم ترین شخص نہ جانے کتنی مشکل سے زندگی گزار رہا تھا۔ وہ دن بدن خاموش اور کم کو ہوتی جا رہی تھی، پہلے بھی وہ خاموشی رہتی تھی مگر اب تو دادوں سے بھی بات کرنے کی اجازت نہ تھی، تو وہ کس سے اپنا دکھ کہتی، سنتی، اس کی باتیں تو سننے والا نہیں سنتا تھا، پھر کیا کہتی اور کس سے؟ یہ خاموشی جو دن رات اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی، دادوں کو بھی نیم جان کر گئی تھی، یہ تو عزوہ تھی جس کی خاطر انہوں نے ہمت باندھی تھی، مگر اب وہ بھی پرائی تھی، اور اس پر دن رات جو ظلم ہوتے تھے نظروں سے چھپے نہ تھے، طبیعت کئی دنوں سے خراب تھی مگر ظاہر نہیں کیا۔ اس روز وہ صبح صبح کچن میں کام کر رہی تھی جب شبانہ کی چیخ نے دل دہلا دیا۔ دادو رات کے نہ جانے کون سے پہر اس دنیا کے سارے غم اور فکروں سے آزاد ہو کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملی تھیں، اور اسے یوں لگا جیسے آج وہ واقعی یتیم مسکین ہو گئی ہو، بے سہارا، لاوارث، اس کے جذبات، احساسات سب ختم ہو گئے تھے، وہ مشین بن گئی تھی، کام کام اور بس کام، بے حد کمزور جسم، زرد رنگ، الجھے بال، آنکھوں کے گرد ہلکے، وہ کمزور جسم تو تھی ہی کہ اس جیسی لڑکیاں جن کی زندگیاں دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں بمشکل جیتی اور سانس لیتی ہیں، مگر اب تو حال ہی برا تھا۔ اس دن چھٹی کا دن تھا اور وہ حسب معمول کچن میں کام کر رہی تھی، گرمی بھی خاصی زیادہ تھی، اسے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی، کھڑے ہو کر باسکٹ سے گلاس اٹھایا، کولر سے پانی ڈالنے کو جھکی تو شدید چکر آ گیا، گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا، اسے گرنے سے بچنے کو شیف تھامنا چاہا مگر وہ اس کی پہنچ سے دور تھا، منہ سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ اور بلند تھی، اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوب گیا۔ یہ بہت کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور، خون کا قطرہ تک نہیں، یہی حال رہا تو بچہ زندہ نہیں رہے گا، رضیہ کچھ اس کا خیال کر، یتیم لاوارث بچے سے نفرت کرتی ہے، اب تو یہ تیری بہو اور پوتے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کی بند آنکھیں اور کان یہ سب سن کر حیرت سے کھل گئے تھے، اس نے سفید دوپٹے میں سانولے چہرے والی دایا اماں کو دیکھا، ماں، بچہ، میرا بچہ؟ چچی کا کیا رد عمل تھا، خوشی یا افسوس، دکھ یا غم؟ کیسی طبیعت ہے بیٹی تیری؟ توبہ توبہ، تیرا تو بہت ہی برا حال ہے، لگتا ہے جیسے صدیوں سے کچھ نہیں کھایا، اپنا خیال کر بیٹی، تو بچے کی ماں بننے والی ہے۔ وہ خاموش ایک ٹک انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں سب کچھ، پر مجھے تیرے
اوپر لگے الزام پر ذرا یقین نہیں۔ رضیہ کو اور اس کی فطرت کو میں خوب سمجھتی ہوں، اس کے ڈر سے لوگ یہاں نہیں آتے۔ سنبھال خود کو، تیرا بچہ تیری ڈھال بنے گا۔ میں عزیر سے بھی بات کروں گی۔ اتنی سی ہمدردی پر ہی وہ سسک پڑی تھی۔ بہت عرصے بعد کسی نے دادوں کے لہجے اور انداز میں بات کی تھی۔ اس کے اندر برف پگھلنے لگی۔ خدا سے دعا مانگا کر، نماز پڑھا کر، اللہ تیری مشکل حل کرے۔ میں تجھے دیکھنے آتی رہوں گی، فکر نہ کرنا۔ اور ایک بات یاد رکھ، جو خود اپنی پرواہ نہیں کرتے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، اللہ مدد کرے گا۔ اللہ میری مدد نہیں کرتا، وہ میری مشکل حل نہیں کرتا، اسی لیے تو میں مانگتی نہیں ہوں۔ اب کیا رہ گیا ہے میرے پاس؟ میری دادو میری وجہ سے مر گئیں، میرے غم نے جان لے لی ان کی۔ وہ حد درجہ مایوس تھی۔ مایوس نہ ہو، وہ آزماتا ہے بار بار اور پھر نوازتا بھی تو ڈھیروں طرح سے ہے۔ تو دیکھ تجھے بھی دے گا، تو مانگ تو صحیح۔ وہ بندوں سے مایوس نہیں ہوتا، تو اس سے مایوس ہو گئی ہے۔ اپنے بچے کی سلامتی کی دعا کیا کر۔ دائی اماں نے عزیر اور چچی سے کیا کہا تھا یہ معلوم نہیں ہو سکا، البتہ چچی کے انداز میں تھوڑا بہت فرق ضرور آیا تھا۔ کام تو وہ اسی طرح کرتی تھی، مگر ان کے گالی گلوچ اور تانوں میں کمی آ گئی تھی۔ عزیر البتہ اسی طرح تھا، وہ بدلنے والا نہیں تھا۔ اسے بڑے طنز سے اسے لیٹے دیکھ کر کہا، یہ ڈھکو اس لیے آرام کے بہانے چھوڑو۔ ساری دنیا کی عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، انوکھی نہیں ہو تم۔ اور جس بچے کے لیے باپ کے یہ جذبات ہوں، اس کی دنیا میں آنے کے بعد کیا اہمیت ہوگی۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے اس کے دل کو مزید سخت بنا دیا تھا۔ نفرت سی ہوتی تھی اس آنے والے وجود سے۔ پارو بہت عرصے بعد آئی تھی، اکیلی موئز نہیں تھا ساتھ۔ اسے دیکھ کر بہت دیر تک گھورتی رہی۔ وہ خاموشی سے کچن میں مصروف رہی، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اندر آ جاؤں؟ اسے حیرت سے اسے دیکھا اور اٹھ بیٹھی۔ اس کا خیال تھا وہ چلی گئی ہوگی۔ کیسی ہو تم؟ اس نے سر جھکا لیا۔ کتنے عرصے بعد خیال آیا تمہیں؟ ٹھیک ہوں، سر اٹھا کر کہا۔ بہت کمزور ہو رہی ہو، اپنا دھیان رکھا کرو۔ اسے ایک بار پھر سر اٹھا کر اسے بغور دیکھا۔ تمہیں میرا خیال کیسے آ گیا؟ میں یہاں ہی ہوں 2 دن، کل تیار رہنا، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ وہ اٹھتے ہوئے اسے کہہ کر باہر نکل گئی۔ کئی ثانیے وہ حیرت زدہ سی دیکھتی رہی ہلتے پردے کو۔ کیا وقت بدل رہا ہے یا یہ بھی کوئی نیا دھوکہ ہے؟ دوسرے دن اسے منع کرنے کے باوجود وہ اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے آئی تھی۔ اسے چیک اپ کے بعد کمزوری کے بہت سے انجیکشن اور سیرپ لکھ دیے تھے جو اسے واپسی پر میڈیکل اسٹور سے خرید لیے تھے۔ اب وہ اکثر آ جاتی۔ 1 سال موئز کے ساتھ سنگاپور گزارا تھا، مگر اب نہ جانے کیا بات تھی کہ موئز اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ آتی اور بہن کے ساتھ کمرے میں گھس جاتی، گھنٹوں نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی تھی۔ پھر وہ اس کے پاس آ جاتی، حال احوال پوچھتی، دوائیاں چیک کرتی، اس سے باتیں کرتی، حالانکہ جواب کبھی نہیں ملا۔ وہ خود ہی بول بول کر چلی جاتی۔ اکثر ہفتہ ہفتہ رہتی تھی، اور یہ ہفتہ بھر ازوا کے لحاظ سے احمد تھا۔ وہ اسے کم سے کم کام کرنے دیتی تھی، دواؤں اور غذاؤں کا مکمل خیال رکھتی۔ اس کے یہاں ہونے سے عزیر بھی انسانیت کی جول میں رہتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی۔ پارو کی توجہ، ہمدردی جس کی ساری عمر متلاشی رہی تھی، مضبوط سہاروں کی ضرورت اسے ہمیشہ محسوس کی تھی، اور اب پھر ایک مضبوط سہارا اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا تھا، اس کے دکھ اور پریشانیاں چن رہا تھا۔ اس نے خود مضبوط ہونے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس کی صحت بہتر ہو رہی تھی، مسلسل نگہداشت سے اس کے چہرے کی رونق بھی بحال ہو رہی تھی۔ اب وہ پارو کی باتوں کا جواب بھی دیتی تھی۔ پتھر پر بھی مسلسل بوند گرے تو شگاف ڈال دیتی ہے۔ وہ تو انسان تھی، کمزور، غمزدہ اور تنہا۔ پارو، کیا تم یہی سمجھتی ہو کہ وہ لاکٹ میں نے ہی چرایا تھا؟ بہت دنوں سے ذہن میں اٹھتا یہ سوال آج نو کے زبان پر آ گیا تھا۔ اس نے بے حد غور سے اس کے چہرے کو جانچا۔ چھوڑو پرانی باتیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، سوائے دکھ کے کچھ نہیں ملتا۔ مگر پارو، اتنا تو وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اس نے ٹالا ہے اسے۔ وقت اور حالات نے کچھ نہ کچھ تو اسے سکھا ہی دیا تھا، حالانکہ اس سیکھنے کی بڑی بھاری قیمت ادا کی تھی اس نے۔ اوہو، چھوڑ دو ان فضول گزری باتوں کو۔ تم نے انجیکشن لگوایا؟ میں نے عزیر سے کہا تھا تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ وہ اس موضوع پر جیسے کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بھی زیادہ زور نہیں دیا۔ جوں جوں ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، پارو کی مہربانیاں اس پر بڑھ رہی تھیں۔ اب تو چچی اور عزیر کا رویہ بھی بہتر ہو گیا تھا۔ محبت نہ صحیح، نفرت کا کھلم کھلا اظہار بھی نہ تھا۔ پارو اکثر یہاں رہتی تھی، مگر اس کی ہنسی پہلے والی نہ تھی۔ اس کا چہرہ پہلے کی طرح شاداب اور تر و تازہ نہ تھا۔ وہ ہر وقت کھوئی سی پریشان رہتی تھی۔ ندامت اور کچھ ہو جانے کا خوف اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا رہتا تھا، مگر وہ یہ جان کر حیران رہ گئی چچی اپنی بہن کی وجہ سے، عزیر اپنی خالہ کی وجہ سے اتنا پریشان تھا، اور اس کی طرف سے لاپرواہی کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اپنے غم میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اسے بالکل بھی علم نہ ہو سکا۔ وہ اتنی خود میں مگن تھی، مگر یہ غم کیا تھا اور پارو کیوں دکھی تھی، ان سب کا جواب اسے معلوم نہ تھا، نہ کسی نے بتایا۔ 1-2 بار پارو سے پوچھا تو اسے ٹال دیا۔ کریدنے کی عادت اس کی نہ تھی، جو ہوگا پتہ چل جائے گا۔ مجھے معاف کر دو ازوا، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے اجڑنے سے بچا لو، میرا گھر تباہ ہو رہا ہے، مجھے میرے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ اتنے مہینوں کی جامد خاموشی اور گھٹن آج برس پڑی تھی۔ وہ سیدھی اسی کے کمرے میں آئی تھی، اور آتے ہی اس کے ہاتھ تھام کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ اسے حیرت سے اس کے الفاظ سنے۔ اس کے چہرے پر شکست اور درماندگی کی لکیریں سی کھینچی تھیں، جیسے گیلی مٹی میں دھوپ کی تمازت سے دراڑیں سے پڑ جاتی ہیں۔ یہ خوبصورت چہرہ اتنا بوڑھا اور بدصورت کیسے ہو گیا تھا؟ اس کے نقوش غور سے دیکھتے ہوئے وہ حیرت زدہ تھی۔
میں کیا کر سکتی ہوں؟ کس بات کی معافی؟ مجھے کھل کر بتاؤ تو صحیح۔ بہت دیر بعد اسے پوچھا۔ وعدہ کرو ازوا، وعدہ کرو تم سب کچھ سن کر ناراض نہیں ہوگی، مجھے معاف کر دو گی۔ میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں بہت گھٹیا اور پست ذہن عورت ہوں، مگر تم تو بہت عظیم ہو، بہت اچھی، تو مجھے معاف کر دینا۔ مگر مجھے بتاؤ تو صحیح تم نے کیا کیا ہے جس کی معافی چاہتی ہو؟ اس کی ایک ہی رٹ سن کر وہ جھنجھلا کر بولی، یقیناً اہم اور گھمبیر مسئلہ تھا، ورنہ اس جیسی لڑکی کو وہ اونچے سنگھاسن پر بٹھانے والی نہ تھی۔ وہ دراصل وہ کچھ ہچکچائی، پھر شروع ہو گئی۔ میں معیز علی سے محبت کرتی تھی، بہت زیادہ۔ میں اس پر اپنا حق سمجھتی تھی، اس کے بغیر جینے کا تصور بھی محال تھا۔ مجھے اس کے جذبات قائم نہیں تھا، کبھی پوچھنے کی زحمت کی تھی نہ کبھی پوچھنے کی زحمت کی تھی۔ مجھے اعتماد تھا کہ وہ میرے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا، اور میرا اعتبار بہت ناپائیدار تھا۔ جب اسے تم سے شادی کا محبت کا ذکر کیا اور شادی کا کہا تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ تم سے۔ میں اس پر اپنا حق سمجھتی تھی، اسے صرف میرا ہونا تھا اور ورنہ کسی کا بھی نہیں۔ یہ میرا اٹل فیصلہ تھا، وہ تمہارا بنتا مگر تھوڑی عرصے کے لیے، اور اس عرصے کے بعد اسے مکمل میری طرف پلٹنا تھا، اور میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس کی سانس سینے میں اٹک گئی تھی، دم بخود سن رہی تھی۔ ایک دم ذہن میں دھماکہ سا ہوا، دل میں انجن کی دھمک تھی۔ وہ لاکٹ وہ میں نے تمہارے بیگ میں چھپایا تھا تاکہ تم پر چوری کا الزام لگے، معیز تم سے نفرت کرے اور انکار کر دے شادی سے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اتنا باہمت اور عظیم نہیں جو اس الزام کے بعد بھی تمہیں اپنا لے گا، اور یہ سچ ثابت ہوا۔ میں نے اسے سمیٹ لیا، وہ میرا بن گیا۔ اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں اور لب سختی سے بند تھے۔ تو پارو وہ تم تھیں، تم۔ اس کے اندر ہنگامہ برپا تھا۔ کبھی کبھی اسے گمان گزرتا کہ اس کے ساتھ اس وقت پارو تھی، تیسرا کوئی فرد نہ تھا، مگر وہ اپنے گمان کو اپنا شک سمجھ کر جھٹلا دیتی تھی، اور یہ گمان سچ تھا۔ اور یہ بھی سچ تھا کہ معیز علی بہت کم حوصلہ تھا، وہ صرف زبانی کلامی تو اسے محبت اور آزمائش کے بلند بانگ دعوے کر سکتا تھا، مگر در حقیقت اپنے کہے ہوئے الفاظ سے محض چند گھنٹوں بعد ہی منحرف ہو گیا تھا۔ اس کے اندر سے برسوں پرانا ایک کانٹا نکل گیا، یکدم وہ پرسکون سی ہو گئی۔ وہ محض اس شخص کی باتوں کے سیر میں جکڑی ہوئی خود کو مجرم سمجھتی تھی کہ اس کی وجہ سے معیز علی کو خاندان بھر کی کیا کہنا سننی پڑی تھی، اپنی ضد منوانے کا انجام۔ مگر آج پارو کے منہ سے اس کی اصلیت اور کمزوری سن کر وہ سارے جرم ناکردہ لگے۔ تم بے گناہ تھی ازوا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی، ازوا کے اندر لاکھوں آوازیں گونجی۔ میں نے جو کچھ کیا اپنی غرض، اپنی محبت پانے کے لیے کیا، مگر یہ ظلم کرتے وقت، اس گناہ کا بیج بوتے وقت میں بھول گئی اس خدا کو جس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ مجھے ایک پل سکون کا نہیں ملا، میں ڈری ڈری رہتی تھی، خوف زدہ کہیں اصل بات نہ کھل جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اسی سے بچنے کو میں نے عزیر کو تیار کیا کہ وہ تم سے شادی کر لے، اور اس کے دباؤ اور خوف سے تم میرے بارے میں جان کر بھی کچھ نہ کر سکو۔ میرا منصوبہ کامیاب رہا، مگر جس شخص کی محبت حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ سب کیا وہ پھر بھی میرا نہ بن سکا۔ میرے وقتی سہارے اور مرہم پٹی سے متاثر ہو کر شادی تو کر لی، مگر مجھے محبت نہ دے سکا۔ وہ کمزور شخص یہ یقین ہی نہ کر سکا کہ تم سے محبت کر کے خوش تھا یا گوا کر افسردہ۔ اس کا دل خالی، اور وہ خود احساسی جرم میں مبتلا تھا کہ اسے محض لوگوں کے کہنے پر تمہاری بات نہ سنی، تمہیں صفائی کا موقع نہ دیا۔ شاید یہ تمہاری آہیں تھی یا بے گناہی۔ میں ان 3 سالوں میں ایک پل سکون سے نہیں رہ سکی۔ معیز کو بچے پسند ہیں بہت زیادہ، اور میں ماں نہیں بن سکتی ہوں۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر جھکا لی۔ وہ اعتراف کر رہی تھی اپنے گناہوں کا، اور یہ سن رہی تھی۔ مجھے بٹے ہوئے منتشر لوگ پسند نہیں تھے۔ میرا معیز سے جھگڑا ہونے لگا، اور ہر روز کی چک چک سے تنگ آ کر اسے مجھے یہاں بھیج دیا۔ جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ میں ماں نہیں بن سکتی ہوں، وہ مجھ سے شدید نفرت کرنے لگا ہے، اور اب وہ مجھے طلاق دے رہا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، جبکہ وہ بے حد سنجیدہ اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ آج 3 سال گزرنے کے بعد اس کا یہ اعتراف جرم اس کے لیے کیا معنی رکھتا؟ جو ظلم و ستم اسے سہے تھے، ذلت اور تحقیر جو اب بھی راتوں کو اسے گہری نیند سے جگا دیتی تھی، اس 3 سال سے زائد عرصہ میں وہ کسی سے نظر ملا کر بات بھی نہیں کر سکی تھی۔ اس کی عزت ناپامال ہو گئی تھی۔ تم مجھے معاف کر دو گی نا؟ تم اگر چاہو تو میرا برباد گھر پھر سے بن سکتا ہے۔ میں ہاں، صرف تم معیز سے ایک بار میری سفارش کر دو، اسے کہو مجھے طلاق نہ دے۔ وہ بھلے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لے، مگر مجھے طلاق نہ دے۔ میں تباہ ہو جاؤں گی، کہاں جاؤں گی؟ مجھے تو لوگ جینے بھی نہیں دیں گے۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ میری بات کیوں مانے گا؟ تمہاری بات مان لے گا، تمہاری ہی تو مانے گا۔ رنجش سے کیا تعلق ٹوٹ جاتے ہیں؟ تم سے تو بہت گہرا تعلق تھا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ گہرا تعلق؟ کمزور عارضی بودا تھا۔ ان رنجشوں سے تو بہت کچھ ٹوٹ جاتا ہے، تعلقات تو معمولی بات ہے، اور تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ میری بات مان لے گا۔ مجھے یقین ہے، خدا کے لیے ایک بار اسے کہو مجھے طلاق نہ دے، خود سے جدا نہ کرے، میں جی نہیں پاؤں گی۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ مرنا اتنا آسان ہوتا تو میں کب کی مر چکی ہوتی۔ دیکھو، میں نے تم سے معافی مانگ لی ہے، تم اگر جذبات کے بجائے عقل سے کام لو تو ہم دونوں کا فائدہ ہے۔ اس کے التجا کرتے لہجے میں واضح تبدیلی تھی۔ تم اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ یہ سب برداشت نہیں کرو گی۔ کل وہ بڑا ہوگا تو تمہاری عزت اس کی نظر میں 2 کوڑی کی بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس بچے کے لیے شاید تمہارا وجود بھی قابل قبول نہ ہو۔
اس کی دھمکی پر وہ زور سے ہنس پڑی۔ آج بھی اس کے لہجے میں فرونیت تھی، اسی غرور پر وہ اتنی بڑی شکست اٹھا چکی تھی، مگر ابھی بھی انا کے ناک میں پھنکار رہی تھی، اگرچہ اس پر چیونٹیاں چڑھ کر اسے نوچنا شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، اگر یہ سودا ہے، لین دین ہے، بھاؤ کرنا ہے، تو پھر میری بھی ایک شرط ہے۔ آج برسوں پرانی ازوا کی جگہ ایک نئی ازوا کھڑی تھی۔ کیا تم میرے ساتھ اسی جویلر کی دکان پر جاؤ گی؟ وہاں سب کے سامنے اتنے ہی بڑے ہجوم میں اعتراف کرو گی کہ وہ لاکٹ میں نے نہیں، تم نے چرایا تھا، اور پھر یہ خبر خاندان بھر میں اسی طرح گردش کرے گی جیسے میری دفعہ جگہ جگہ اشتہار لگوا دیے گئے تھے۔ اس کے بعد میں معیز سے کہوں گی کہ وہ تمہیں کبھی خود سے جدا نہ کرے، نہ ہی دوسری شادی کرے، طلاق بھی کبھی نہ دے گا تمہیں۔ وہ بولو منظور ہے؟ اس کے اندر کی آگ پر ایک یہی چینٹا پڑتا تو ٹھنڈی ہوتی۔ پارو حیرت اور خوف سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کے خیال میں کبھی انکار کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے تو وہ اتنے استحقاق سے ساری رام کہانی اسے سنا کر ہمدردی بٹورنے کی آس میں آئی تھی، مگر یہاں تو پانسا ہی پلٹ گیا تھا۔ ہرگز نہیں، معیز کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ پر تھوکے گا بھی نہیں، اور سارا خاندان کبھی نہیں۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ، جا کر اپنے اعمال کی سزا بھگتو۔ خدا کی ذات کو نظر انداز کر کے زندگیوں کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے والوں کا انجام بدترین ہوتا ہے۔ میں معاف نہیں کروں گی، جو کر سکتی ہو کر لو، اپنی بہن کو، بھانجے کو جتنا بھڑکا سکتی ہو بھڑکا لو میرے خلاف، مگر میں تم جیسی عورت کو معاف کر کے بدی کی پرورش نہیں کروں گی۔ معاف کرنا بہت عظیم فعل ہے، ولیوں کا منصب، اور میں بہت حقیر عاجز ہوں۔ مجھ میں نہ اتنی عظمت ہے، نہ حوصلہ۔ اس نے بے حد سکون سے کہہ کر اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا لی۔ اسے صرف یہ علم تھا کہ آج وقت اس کی مٹھی میں ہے اور وہ ماں بننے والی ہے، اور اس نے اپنے اسی حق کو استعمال کیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس میں اتنے بھرے مجمع میں وہ سب سچ برداشت کرنے کی ہمت نہ تھی، نہ ہی وہ خاندان والوں کی باتیں برداشت کر سکتی تھی۔ تم معیز کے پاس رہو یا میری تجویز مان لو، دونوں صورتوں میں شکست تمہارا مقدر اور بے سکونی، بے آرامی اور نفرت تمہارا نصیب ہوگی۔ میں نے بہت دعائیں کی، بہت مانگا، التجائیں کی، مگر میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی، تو میں شکوہ گزار بن گئی، ڈھیروں شکوے کیے، گناہ کیے۔ مگر آج مجھے علم ہو گیا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت مقرر ہوتا ہے، اور یہ وقت بالکل درست ہوتا ہے۔ اسی وقت کا انتظار مجھے اور میری دعاؤں کو تھا۔ اس کا پرسکون انداز، مطمئن چہرہ اسے جلا گیا۔ میں تجھے بھی یوں خوش نہیں رہنے دوں گی۔ میری بہن کے گھر میں تو مہارانی بن کر رہے، میں بے اولاد رہوں اور تو ماں بنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھ میں تجھے اس انکار کی کیا سزا دیتی ہوں۔ وہ زہریلے لہجے میں دھمکی دے کر نکل گئی تھی۔ اس نے انتہائی طویل سانس بھری سانس لی۔ آج 3 برسوں بعد وہ اس دنیا میں دوبارہ جنم لے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کمرے کو، اس کی ایک ایک چیز کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے پیدا ہونے کے بعد بچہ پہلی دفعہ دنیا کو حیرت سے دیکھتا ہے۔ اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور وہ واقعی بہترین انصاف کرنے والا تھا۔ اسے ساری خوشیاں، عزت اور احترام ملے گا، یہ بھی یقین تھا۔ وہ باہر سے خاموشی سے باہر آئی، وضو کیا۔ چچی نے حیرت سے اسے وضو کرتے دیکھا۔ عصر کی نماز میں بھی وقت تھا۔ اسے ململ کے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا۔ اس کے چہرے پر ایک انوکھی اور روشن چمکیلی سی چمک موجود تھی۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ عزیر چارپائی پر لیٹا تھا۔ اسے سکون سے میز پر سے جا نماز اٹھائی اور قبلہ رو بچھا کر نفل کی نیت باندھ لی۔ اسے اپنے ہاتھ پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا، عزیر اس کے قریب گھٹنے دوہرے کیے بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں سے اس کی گیلی ہتھیلیاں جکڑی۔ دھند میں واضح تو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر جو نظر آ رہا تھا وہ بے حد واضح اور خوبصورت تھا۔ میں نے سب کچھ سن لیا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے تمہارے سامنے بیٹھتے ہوئے۔ میں اتنا گھٹیا اور کانوں کا کچا تھا کہ آنکھ بند کر کے حالانکہ باتوں پر یقین کرتا گیا۔ امی کی تائید سونے پر سہاگا تھی۔ مجھے تم سے بہت محبت تھی، باوجود اس کے کہ میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، مگر میں تم پر نہ جانے کیوں اپنا حق سمجھتا تھا، اور اسی لیے دھون سے کام نکلواتا تھا۔ مجھے تمہاری موئی سے منگنے پر بھی کوئی خوشی نہیں تھی، اسی لیے تمہیں ستاتا رہا، مگر خود میں اتنی ہمت نہ تھی کہ امی سے خواہش کا اظہار کرتا۔ وہ باتوں باتوں میں مجھے جتا چکی تھی کہ جو میں چاہتا ہوں انہیں منظور نہیں۔ پھر چوری والا واقعہ ہو گیا۔ مجھے اس واقعہ پر شدید دکھ تھا، اسی لیے تم سے بولا نہیں۔ مجھے یقین نہ تھا کہ تم یہ حرکت کر سکتی ہو، مگر خالہ اور معیز نے خود مجھے بتایا۔ وہاں میرا ایک دوست بھی تھا، اس نے بھی تائید کی، تو مجھے شدید حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ بعد میں منگنی ٹوٹنے کے بعد ایک بار دادوں نے مجھے ایک رات بلا کر درخواست کی کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ انہوں نے مجھ سے تمہاری بے گناہی کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا۔ میں اس وقت صرف ان کی خاطر مان گیا۔ امی سے بھی منوانا آسان نہ تھا، مگر ابو نے تمہارے گھر اور انکل کی بینک والی رقم کے لالچ میں انہیں منا لیا، یوں تم سے شادی ہو گئی۔ یہ میری دلی تمنا اور دیرینہ خواہش تھی، مگر تمہاری چوری کے بعد مجھے تم پر بہت غصہ تھا۔ مزید خالہ اور امی کے شر انگیز پروپیگنڈے پر میں نے تم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ میں یہ سب نہیں چاہتا تھا، کبھی نہیں، مگر مجھ سے یہ سب ہوتا رہا، اور اب آج میں اس جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تم پر بہت ظلم کیا، اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ آئندہ میں تمہیں کبھی دکھ اذیت نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہے، تم پر کوئی دباؤ نہیں ہے، میں ہر سزا سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی ہتھیلیاں گیلی تھیں، عزیر کے آنسو نہیں انہیں تر کر رہے تھے۔ اس نے حقیقی خدا کے دربار میں بیٹھے ہوئے مجازی خدا کو دیکھا اور اس کے ہاتھوں پر سر ٹکا کر رو دی۔ معافی میں فرق ہوتا ہے، ایک معافی وہ تھی جو پارو مانگ رہی تھی، اور ایک معافی یہ عزیر نے مانگی تھی جسے اس نے لمحہ بھر بھی توقف نہ کیا تھا اور اسے معاف کر دیا تھا۔ رونا نہیں، بہت رو لی ہو،
اٹھو مجھے جگہ جگہ دو، میں بھی شکرانے کے نفل ادا کر لوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔